صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑے ہی اسپیشل پروگرام لے کر آئے ہیں، اور پروگرام کے نام سے ہی جیسے آپ کو معلوم ہو رہا ہے، مدنی چینل پر آپ نے اس کی تشریح دیکھی، اور بھائی بچے ہیں اور اسلام ہے. ہمارے آج پروگرام کا نام ہے اسلام فور کڈس. کیا نام ہے؟ اسلام فور کڈس. سب جلدی جلدی بولتے ہیں، کیا نام ہے؟ جلدی زور سے بولیں. اسلام فور کڈس. اسلام فور کڈس. کم آواز آ رہی ہے، کم آواز. جی ہاں، پروگرام کا نام کیا ہے؟ سب مل کر بولیں، اسلام فور کڈس. جی ہاں، بچوں کے لیے اسلام، اور اسلام سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے. اسلام میں بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں، اور یہ جو ہمارے نا چھوٹی سی عمر جو ہے، اگر اس میں جو چیز یاد ہو جائے نا تو وہ بڑے ہو کر بہت مشکل سے بھولتی ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھی باتیں یاد ہو جائیں؟ اب جس طرح پہلا کلمہ ہے، یہ سب نے بچپن میں یاد کیا ہوتا ہے، یاد بھی نہیں کیا ہوتا، سن کے یاد ہو جاتا ہے. اب ایسا یاد ہوتا ہے کہ بڑے بھی ہوتے ہیں تو پھر وہ ذہن سے نہیں نکلتا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی صورت یاد کرتے ہیں، کوئی چیز یاد کرتے ہیں، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں. تو آج جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ہمارا کڈس مدنی چینل جو ہے آپ بچوں کے لیے لے کر آئے ہے اسلام فور کڈس. اس میں جو ہم نے کچھ سیگمنٹ بنائے ہیں، 4 سیگمنٹ ہوں گے. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. آن لائن کون ہوگا؟ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. پیارے پیارے بچوں، آج ہم آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنا سکھائیں گے. ہو سکتا ہے آپ مدرسے نہیں جا رہے ہوں اور گھر میں بھی نہیں پڑھ رہے ہوں، اور گھر والے پریشان ہوں کہ بھائی یہ قاعدہ نہیں پڑھ رہے ہیں، مدنی قاعدہ نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھ رہے، اب کیا کریں؟ تو جی ہاں، اس مسئلے کا حل لے کر آ گیا ہے کڈس مدنی چینل کہ ہم انشاءاللہ عز و جل جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں مدنی قاعدہ ہے، جو بڑے ہیں جی آپ کے لیے ایک ٹیوشن کلاس آ گئی ہے. آپ کے قاری صاحب آئیں گے جو آپ کو پڑھائیں گے. قاری صاحب گھر پہ آ کے پڑھاتے ہیں، بعض کے قاری صاحب جو ہے وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، لیکن کچھ اس قسم کے حالات ہیں کہ مدرسے نہیں جا رہے ہیں. تو اب قاری صاحب مدنی چینل کے ذریعے آپ کے گھر میں آئیں گے اور آپ سے باتیں کریں گے، اور آپ کو کون سا قاعدہ پڑھائیں گے؟ جی دکھائیں کس کس کے پاس ہے مدنی قاعدہ. جی ہاں، تو آج ہم آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنا سکھائیں گے، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ مدنی قاعدہ لے کر آ جائیں. رحل کا اہتمام کیجئے، اچھی سی جگہ پہ قاعدہ رکھیے، اور آپ ٹوپی، امامہ شریف، اور جو بچی ہیں وہ دوپٹہ، اسکارف وغیرہ باندھ کر بیٹھ جائیے، کیونکہ آپ کی کلاس شروع ہونے والی ہے. کچھ دیر کے بعد قاری صاحب آ جائیں گے. پھر دوسرا سیگمنٹ شروع ہوگا جس میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں بتائیں گے. اسلام کی بنیادی باتیں بہت ساری ہیں، تو کچھ بتاتے رہیں گے. کچھ ہو سکتا ہے ذہن میں رہیں گی، کچھ نکل جائیں گی، لیکن جب بڑے ہوں گے تو کچھ آپ کو باتیں یاد آئیں گی. جی ہاں، میں چھوٹا سا تھا، مدنی چینل پہ سنی تھی یہ بات، تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ بات پکی ہو جائے. تو کچھ اسلام کی بنیادی باتیں بتائی جائیں گی. پھر تیسرا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہم آپ کو بتائیں گے انبیاء اکرام کے بارے میں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کی کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی وہاں سے لیں گے. حضرت نوح علیہ السلام، بعض بچوں کو تو انبیاء اکرام کے نام بھی نہیں معلوم ہوتے، تو نام بھی بتائیں گے، اور ان کے کیا پیشے تھے، ان کی سیرت کیا تھی، آپ کی ولادت کہاں ہوئی، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، اور یوں ہے کہ آپ کا وصال مبارک کب ہوا، آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، آپ کے کیا کیا معجزات تھے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی آج کی ٹرانسمیشن میں آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور سیگمنٹ کا نام ہوگا پیارے انبیاء. سب بچے زور سے بولیں گے مسکرا کے. کیا نام ہے؟ پیارے انبیاء. میں سب بچوں کو دیکھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون بچے جوش میں اور مسکرا کے بول رہے ہیں سیگمنٹ کا نام. پیارے انبیاء. پیارے انبیاء. میں چاروں سیگمنٹ کے نام آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو دہراؤں گا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. اب جو بچے مدنی قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ کہاں پر آئیں؟ کون سے پروگرام میں؟ اسلام فور کڈس. زور سے بولیں بھائی، زور سے بولنا ہے. جو مدنی قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ کون سا پروگرام دیکھیں؟
Islam for kids. جو اسلام کی بنیادی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سا پروگرام دیکھیں؟ Islam for kids. جو پیارے انبیاء کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ کون سا پروگرام دیکھیں؟ Islam for kids. اور انشاءاللہ عز و جل اختتام پر ہم کریں گے بچوں کے ساتھ نعت خوانی کا تو شوق ہوتا ہے نا، نعتیں پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو نعتیں بھی پڑھی جائیں گی، تو آپ بھی اپنے گھر میں جو ہے ہمارے ساتھ نعت خوانی میں شامل ہونا ہے۔ تو یہ 4 سیگمنٹ ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، مدینہ آن لائن. میرے ساتھ کہنا جس اسٹائل سے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن، مدینہ آن لائن. ہاتھ کے اشارے کے ساتھ نا میرے بچوں، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جو اسکرین پر بچے بیٹھے ہیں وہ ہمارے ساتھ بالکل شامل ہو جائیں، جیسے کہ ہم آپ کے گھر میں آ گئے۔ گھر میں تو آ گئے نا، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہم گھر میں ہیں، لیکن آپ کچھ کھلا نہیں سکتے، ہم کچھ کھا نہیں سکتے۔ ایسا نہ ہو آپ ٹی وی پر جا کر اسکرین پہ آ کے کھا لیں، آپ کی اسکن غائب ہو جائے گی، تو پانی وغیرہ سے بچانا ہے۔ لیکن ہم آپ کے گھر میں بصورت مدنی چینل موجود ہیں، تو آپ نے یہ ہمارا کڈس مدنی چینل، اس کا پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے جی ہاں اسلام فار کڈس، اور جو بچے ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے سیگمنٹ لے کر آئیں، جلدی جلدی آپ ہمیں کالز کیجئے، کوئی اچھی سی بات ہمیں بتانے کی کوشش کیجئے۔ تو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی۔ جی قاری صاحب آ گئے ہیں، اور جب قاری صاحب آئیں تو ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ہمارے ساتھ قاری حسین موجود ہیں، اور یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو پڑھائیں گے۔ یہ آپ کے کون ہیں؟ قاری صاحب. کون ہیں؟ قاری صاحب. قاری صاحب ہیں۔ جو اسکرین پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے کون آ گئے ہیں بھائی؟ قاری اب جب صاحب. قاری صاحب آ جائیں تو سارے کام کاج چھوڑ کر جو ہے پڑھنا چاہیے۔ تو قاری صاحب آئیں، کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ماشاء خیریت سے ہیں باپو؟ اچھا بیٹھ تو جائیے، بچے بھی ہوتے ہیں جہاں کھڑا کرو وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تشریف رکھیں، اور جب بھی قاری صاحب آئیں گے تو ہمیں قاری صاحب کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے، اور کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہمارے امی ابو آئیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے، ہمارے جو دادا دادی نانا نانی ہیں ان کے ادب میں ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھی بات. اچھی بات ہے۔ تو قاری صاحب آج کس انداز سے شروع کریں گے؟ آج پہلا سیگمنٹ ہے، پہلا مرحلہ ہے، کون سی تختی پڑھائیں گے؟ کتنی تختیاں ہیں؟ کچھ مدنی قاعدے کے بارے میں بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی قاعدہ، یوں تو بہت سارے قاعدے ہیں، لیکن مدنی قاعدے کی جو بات ہے اور اس کی جو مطلب ہے کہ اہمیت اور حیثیت ہے، اور جو اس کے اندر خوبصورتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جی توجہ کے ساتھ ہیں، جیسے استاد صاحب پڑھاتے ہیں، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، یہاں سے ادا کرنا ہے، اس کو یوں ملانا ہے، زبر زیر پیش کو یوں ادا کرنا ہے، کلمات اس طریقے سے ادا ہوتے ہیں، اگر پوری توجہ کے ساتھ قاری صاحب کی بات سنتے ہوئے اگر وہ بچہ توجہ سے پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ قرآن پاک آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے توجہ سے پڑھیں گے تو قرآن پاک آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ اچھا جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ تو ادھر ہیں، اب کوئی بچہ ادھر ادھر کھیل میں لگا ہوا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے، کچھ کھیل رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، اب ہم تو یہاں سے نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا وہ بچہ کر کیا رہا ہے، تو ایسے بچے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کو اپنی ذمہ داری کس طرح پوری کرنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو 2 آنکھیں ہیں لیکن دماغ ایک ہے، آہا، تو اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم 2 کام ایک ساتھ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری توجہ بٹ جائے۔ اب مثال کے طور پر جو حروف پڑھایا گیا ہے وہ حروف نہ ادا ہو اور کوئی دوسرا حرف نکل آئے اور پھر کہے میں نے تو یہی سنا ہے، مدنی چینل پر سنا ہے، ہاں اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں، تو بھائی آپ نے توجہ کے ساتھ تو سنا نہیں، ظاہر سی بات ہے پھر آپ کیسے پڑھ پائیں گے توجہ کے ساتھ اگر نہیں پڑھیں گے؟ تو یہ ہے کہ جب بھی قاعدہ یا قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ ہو تو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں ادب بھی کرنا چاہیے، ادب بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ہے کہ باوضو ہو کر مطلب ہے کہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کے آداب بھی ہیں کہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر، عطر وغیرہ لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جس میں ایک قرآن کریم کی تعظیم بھی ہے اور توجہ بھی جاتی ہے۔ اور جب تیار ہوتے ہیں نا، جیسے کہ قاری صاحب تیار ہوتے ہیں، عید والے دن بچے تیار ہوتے ہیں، بڑے تیار ہوتے ہیں، تو ملنے میں مزہ آتا ہے، جب اچھے کپڑے پہنتے تو ملنے میں مزہ آتا ہے۔ تو آپ قرآن پاک یا مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے تیاری کریں،
خوشبو بھی لگا لیں, ٹھیک ہے, لیکن ابو سے پوچھ کے لگائیں. بعض بچے بہت سارا لگا لیتے ہیں, تو پھر ہم ابو پوچھتے ہیں کس نے لگایا, بولے میں نے تو نہیں لگایا, پھر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آج ہم کون سی تختی پڑھائیں گے قاری صاحب؟ آج انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کی پہلی تختی پڑھیں گے. کون سی تختی پڑھیں گے آج جی؟ پہلی تختی پڑھائی جائے گی. قاری صاحب آ چکے ہیں, اور جو ہمارے قاری صاحب کے شاگرد بننے والے ہیں تو وہ بھی آ جائیں اور پڑھیں, اور جو بڑے ہیں وہ بھی مدنی قاعدہ لے کے بیٹھ جائیں. اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. www.dawatislami.net سے آپ یہ مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اپنے موبائل میں رکھیں. اور ادائیگی آج انشاءاللہ عز و جل ادائیگی کے بارے میں بتائے گا کہ الف با کی ادائیگی کہاں سے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی زیادہ عمر ہو گئی ہو, دادی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہوں, نانی دیکھ رہی ہوں, دادا دیکھ رہے ہوں, اوپر نانا دیکھ رہے ہوں, تو نانا جی نانی جی آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت ہے, جو سب دیکھنے والے ہیں سب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ادائیگی بہتر ہوتی چلے گی. جی میں ایسا بھی ہوگا کہ بعض بچے ایسے بھی ہوں گے کہ بھائی میں تو قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں, مجھے تو قاعدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض ایسے بھی ہوں گے بھائی میں نے تو 15 پارے یا 20 پارے ناظرہ پڑھ لیے ہیں, تو قاعدہ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں, اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچ غلط ہے. آپ جب بھی مدنی قاعدے کے جس بھی حرف کو سیکھیں گے وہ آپ اس کے اندر آپ کو نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ماشاءاللہ. کیونکہ پہلے جو آپ نے پڑھا ہے وہ تو ایک عرصہ ہو گیا نا, بہت ساری باتیں ذہن سے نکل بھی گئی ہوں گی. اب جیسے با کا مخرج کیا ہے, با کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے, تو یہ ساری باتیں تازہ ہو جائیں گی. اور جب قرآن کریم پڑھیں گے آپ یا حفظ کر رہے ہیں اور سبق سب کی اور منزل سنا رہے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کی ادائیگی اور یہ دیکھیں نا قاری صاحب نے کتنی پیاری بات کہی. اب قاری صاحب تو قرآن پاک پڑھے میں, قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے, لیکن یہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو الف با, تو قاری صاحب بھی تو پڑھا رہے ہیں. جب قاری صاحب پڑھا رہے ہیں تو پھر جو چھوٹے بچے ہیں وہ سب مل کے پڑھیں. تو ہم شروع کرتے ہیں, ٹائم بھی ہمارے پاس جو ہے وہ مختصر ہے, دوسرا سیگمنٹ بھی شروع کرنا ہے, بچوں کو انتظار ہوگا. تو بچوں 2 گھنٹے کی کلاس ہے, ہو سکتا ہے آپ اسکول نہیں جا رہے ہو, آپ ٹیوشن نہیں جا رہے ہو, آپ کہیں پر بھی نہیں جا رہے ہو, تو گھر والے بھی بس اوقات پریشان ہو جاتے ہیں بھائی کب اسکول کھلے گا, کب مدرسے جائیں گے. تو یہ ایک کھل گیا ہے اسکول مدرسہ جہاں پہ بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا, تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پروگرام میں بٹھائیے 2 گھنٹے کے لیے, اور پھر بعد میں پوچھیں آپ نے کیا سیکھا. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کا بچہ آپ کو بہت کچھ بتانے میں کامیاب ہو جائے گا. جی قاری صاحب. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اور مدنی چینل پر جو بھی ہمارے ساتھ بچے ہیں وہ بھی آئیے, مدنی قاعدے کی پہلی تختی آپ کھول لیجئے. جی ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ قاعدہ کھولیں گے تو کس ہاتھ سے کھولیں گے؟ سیدھے ہاتھ. ارے واہ ماشاءاللہ. اور قاعدے پر ظاہر سی بات ہے انگلی بھی رکھیں گے, تو انگلی کون سی ہوگی, مطلب فنگر کون سی ہوگی؟ شہادت کی, سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی آپ اپنے مدنی قاعدے پر رکھ لیجئے. اچھا پہلے ہم آپ کو پڑھائیں گے تعوذ. اب تعوذ یہ آپ کے لیے ایک نیا نام ہے, نام اس کا یہی ہے, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں. تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ہم تعوذ اور تسمیہ ان دونوں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. کیا آپ تیار ہیں؟ بالکل. تھوڑے سے تیار لگ رہے ہیں مجھے, آواز نکال کے بولیں بھائی تیار ہیں؟ جی بالکل. ابھی بھی تھوڑی سی جی بالکل, مزہ نہیں آ رہا, ذرا زور سے بولیں بھائی, ادھر سے کچھ کم آواز آ رہی ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل. جی ماشاءاللہ. آئیے پھر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. اچھا بعض بچے ہیں نا ایسے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ, تو اب دیکھیے جو ادائیگی, میری ادائیگی جو آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ. صحیح ہے؟ تو عین کو صحیح درست ادا کرتے ہوئے اعوذ جلدی جلدی پڑھنا یہ درست نہیں ہے, تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ. ماشاءاللہ. اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ کیا بات ہے, آپ نے تو کو بھی پورا ادا کیا. جی ہاں, تعوذ میں پر کیا ہوتا ہے قاری صاحب, اس کے پر لگے ہوئے تو کے پر کا مطلب ہے موٹا کرنا. موٹا کرنا بھی کیا ہوتا ہے یہ؟ موٹا کرنا یعنی فیٹ, یعنی ایک حرف کو جو ہے نا باریک پڑھا جاتا ہے اور ایک حرف کو پر پڑھا جاتا ہے.
ایک حرف کو پر پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ یعنی زبان کی جڑ کو اٹھا کر، جیسے حروف مستعلیہ ہیں، صاد، یہ کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ اچھا یہ جو آواز نکلی ہے یہ موٹا ہے، یہ موٹا ہے، تو یہ موٹا ہو گیا، تو تا یہ باریک ہو گیا، تو یہ آپ موٹے کا اور پتلے کا یہ آپ نے فرق رکھنا ہے کہ باریک اور پر موٹا۔ اب آپ نے جس طرح تو کو پر یعنی موٹا پڑھا، یہ بہت اچھی ادائیگی ہے نا۔ یہ خاص خصوصیات ہے قرآن کریم پڑھنے میں کہ ہم جس حرف کو جیسا ادا کرنا ہے اسی طریقے سے ادا کریں۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ایک بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اچھا بعض بچے نا یوں پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یعنی سین کی ادائیگی نہیں ہوتی، حرف سین، بسم اللہ میں سین حرف آ رہا ہے نا، سین، تو اس کو درست ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ جی ہمارا پہلا حرف، سبق کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے الف، ألف الف، ألف الف۔ ألف کتنا آسان حرف ہے۔ محمد شانی آپ سنائیں گے؟ ألف ماشاء اللہ۔ محمد ایان بھی سنائیں گے؟ ألف کیا بات ہے، الف تو بہت ہی آسان حرف ہے۔ ہاں، اور اللہ کا نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ ألف ماشاء اللہ۔ اگلا حرف ہے با۔ با ہاں یہ تھوڑی سی آواز جیسے آپ نے اونچی کی نا، اگر مدنی چینل کے ناظرین میں اگر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بڑے چھوٹے جو بھی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اسی انداز سے پڑھیں، ماشاء اللہ، با، با۔ ماشاءاللہ، اسی طرح اونچی آواز سے پڑھنا۔ اچھا اس کو کھینچنا کتنا ہے؟ پڑھ رہے ہیں کتنا کھینچیں اس کو؟ اس کو ایک الف تک کھینچیں گے۔ ایک الف کیا ہے یہ؟ ایک الف مثال کے طور پر یہ جیسے یہ با، اچھا یہ با، یہ جو ٹائم لگ رہا ہے یہ، ہاں ایک بند انگلی، ایک بند فنگر، جیسے یہ شہادت کی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نارمل انداز سے کھولیں تو یہ ایک الف کی مقدار جتنی دیر لگے یہ ایک الف کی مقدار مانی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے جی، جیسے آپ دیکھ بھی لیں، با، با ہاں ماشاء اب یہ بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ اندازہ کر بس لیں۔ ذہن میں رہنا چاہیے آپ کے، ٹھیک ہے جی، اتنا آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا اب با کا مخرج، با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ منہ سے ہی ہوتا ہے قاری صاحب؟ با تو منہ سے ادا ہوتا ہے، لیکن سارے الفاظ منہ سے ہی ادا ہو رہے ہیں؟ منہ کے کون سے حصے سے ادا اب ہوتا ہے؟ حصے بھی ہیں منہ کے؟ جی منہ کے حصے بھی ہیں۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہونٹ، جی ٹھیک ہے پھر جی، زبان بھی ہے، صحیح ہے جی، دانت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حلق بھی تو ہے جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، ہا، حلق سے بھی نکالنا ہے کچھ؟ حلق سے بھی نکالنے ہیں۔ ابھی کچھ کوئی چیز ڈالی جائے گی وہاں سے نکلے گا؟ نہیں خود بخود نکالیں گے، جب یہ کوشش کریں گے نا تو اچھا۔ انشاءاللہ یہ آواز نکل آئے گی۔ اب کوشش بھی آپ نے کروانی ہے، کیا گلے کو دبانا ہوگا پھر نکلے گا؟ صرف آواز نکالنی ہوگی۔ آواز نکالنی ہے، کس ٹیکنیک سے نکالنی ہے تو انشاءاللہ قاری حسین صاحب آپ کو سکھائیں گے بچوں، اب انہی کے پر کشتی ہے۔ جی قاری صاحب، اب دیکھیں با میں کس طرح ادا کر رہا ہوں، یہ ہونٹ ہے نا بیٹا، ہونٹ یہ یہاں سے ادا ہو رہے ہیں، با، با یہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ اب یہاں جو تر حصہ ہے، ایک تو خشک حصہ ہے، یہ ہر وقت خشک رہتا ہے، جو باہر کا حصہ ہے، باہر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک حصہ وہ ہے جو تر ہے، جو بند رہتا ہے، یہاں سے ادا تر کرنا ہے۔ یعنی کہ گیلا، گیلا۔ اندر جو آپ کا منہ ہے وہ گیلا ہے، تو جو یہ اعلیٰ باہر کا حصہ کیا ہو گیا؟ خشک والا حصہ، یہ باہر کا حصہ ہو گیا، اور جو گیلا ہے وہ کون سا حصہ ہو گیا قاری صاحب؟ وہ تر حصہ کے لیے۔ وہ تر ہو گیا، ٹھیک ہے جی، خشک اور تر۔ لیکن ایک سوال نہیں کیا آپ نے کہ اگر ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں جہاں سے ادا نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے، یہاں سے ادا کر لیں باہر والے حصے سے۔ اچھا بچے نا یوں کر رہے ہیں کہ کہاں سے ادا کرنا ہے، کس انداز سے ادا کرنا ہے؟ جی تو اگر ہونٹوں کے تر حصے سے ادا نہیں کیا، گیلے حصے سے، اور اس کو خشک حصے سے ادا کیا تو پتہ ہی کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ پا، پا۔ پا بن گیا۔ پا تو اس میں ہے نہیں عربی نہیں میں۔ پا نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی پیارے بچوں کہ جو حرف جہاں سے ادا ہوتا ہو اس کو وہیں سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ادا نہ کیا تو دیکھیں یہ غلطی ہوگی۔ با کہاں سے ادا ہوگا؟ ہونٹوں کے گیلے حصوں سے۔ اب اگر ہم نے باہر والے یہ خشک حصوں سے ادا کیا، پا،
آپ ذرا ادا کر کے دیکھیں ہونٹوں کے خشک حصے سے کیا ادا ہو رہا ہے؟ کیا پا ادا ہوا نا؟ تو ہمیں کیا ادا کرنا ہے؟ با. با. کیا ادا کرنا ہے؟ با. با. بہت ہی آسان حرف ہے. صحیح ہے. آئیے اب تیسرے حرف کی جانب بڑھتے ہیں. بہت ہی آسان حرف ہے, 2 نقطے والا. تا. با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. با کے نیچے ایک نقطہ. ہوتا ہے. اور تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 2 نقطے ہوتے ہیں. دوبارہ پڑھ لیجئے. تا. تا. یہ کہاں سے آ رہا ہے قاری صاحب تا؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. اب یہ ہے کہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہے یہ, تو اب اس کو آسان یوں کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی زبان ہے نا ایسے لگائیں. کہاں لگائیں گے؟ تالو پہ. تالو. وہ یہ تالو اور یہ آلو یہ شاید ان کی سمجھ میں نہ آئے. یہ پر. اچھا جیسے آپ کی زبان ہے نا ایسے آپ اوپر کریں اور پھر دوبارہ نیچے لے کر آئیں. زبان باہر نہیں نکالنی. اچھا بعض بچے نا اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں تا زبان باہر نکال کر. اور میں ادھر ایک بات جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا با الف یہ ادائیگی, ابھی ہم نے اتنی دیر میں چند الفاظ پڑھے. میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے دیکھنے والے, اب بولیں یار ابھی تک ہم نے تا تک ہی پہنچے. یہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ سیکھنا ہے. اگر اچھے طریقے سے سیکھ لیا, یہ نہیں دیکھیں کہ کتنا پڑھا ہے لیکن اس کا واسطہ کتنا پڑے گا. قرآن پاک میں یہی 29 حروف بار بار آئیں گے, تو آپ نے اس کی ادائیگی ایک مرتبہ سیکھنی ہے. ذرا اچھے انداز سے سیکھ لیں, پڑھیں گے آپ کا ہی فائدہ ہوگا. کیا کہتے ہیں قاری صاحب؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ورنہ تو بعض بچے ایسے پڑھتے ہیں نا الف با تا سا جیم ہا خا, وہ جیسے کہ گاڑی چل رہی ہے, اب پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا حرف کس طرح ادا کرنا ہے. جیسے عرض کیا نا تا میں زبان باہر نکال کر ادا کیا جاتا ہے, بعض بچے اس طرح ادا کر لیتے ہیں تا کر کے. تو اس طرح ادا نہیں کریں گے بلکہ زبان کو اندر رکھتے ہوئے ادا کریں گے. پڑھ لیجئے. تا. تا. ماشاءاللہ. ہمارا چوتھا حرف ہے سا. اچھا یہ 3 نقطوں والا حرف ہے سا. کتنے نقطے ہیں اس کے اوپر؟ 3 نقطے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کو کہاں سے ادا کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت ہی آسان طریقہ ہے. دیکھیے یہ زبان کی نوک ہے. آپ لوگوں کے پاس ہے زبان کی نوک ہے آپ کے پاس بھی ہے؟ واہ بھائی واہ. ہے بھائی. یہ زبان کی نوک آپ نے کہاں لگانی ہے؟ ناک پہ. آپ اپنے انگلی آپ اپنی نیچے رکھیں گے, ٹھیک ہے, آپ نے منہ میں اپنی. ہاں تو صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈائریکشن صرف سمجھنا ہے. زبان کی نوک صحیح ہے, اور اوپر کے دانتوں, اوپر کے دانت ہیں نا سامنے, صحیح ہے نا, یہاں آپ نے لگانا ہے اس طرح. سا. ماشاءاللہ. جو دانت آگے نظر آ رہے ہیں نا یہ دانت, اس کے پیچھے والا حصے ادھر آپ نے زبان لگا دینی ہے, ٹھیک ہے. سا آ جائے گا. سر کچھ اس کو سا پڑھ ہوتے ہیں سا. جی سا. سا اگر پڑھیں گے تو یہ سین کی طرف چلا جائے گا. سین کی طرف چلا گیا. جیسے ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں نا کسی کا نام ثاقب ہوتا ہے سا سے, ہاں جی, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثاقب. بھائی. کیونکہ ہم اپنی زبان میں سا سین پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے. قرآن پاک کا جو حرف ہے جہاں سے وہ ادا ہوتا ہے وہاں سے ادا کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ پورا حرف چینج ہو جائے گا. صحیح ہے. قاری صاحب جیم تک جیسے پوچھیں گے تو میں ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کی کال شامل کروں گا. جیسے جیم تک آئیں گے کس انداز سے قاری صاحب نے سا ادا کیا ہے, تا کے بارے میں بتایا, تو یہ جو آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں یہ آپ نے ہمیں بتانی ہے. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سمجھ لیں ہم آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں. جی ماشاءاللہ کالیں بھی آئیں گی. جی کالز بھی آئیں گی. دیکھیں آپ کے جو شاگرد ہیں کیا کیا باتیں سنا رہے ہیں. واہ بھائی واہ. تو بھائی توجہ کے ساتھ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں بھی رہے. صحیح ہے نا. پڑھ لیجئے حرف سا 3 نقطے والا. کس طرح پڑھیں گے؟ سا. زبان کی نوک اور دانت سمجھ گئے نا کہاں لگانی ہے؟ ہاں اسی انداز سے آپ نے پڑھنا ہے. سا. ہمارا 5واں حرف, پہلی لائن کا آخری حرف, وہ ہے جیم. یہ آپ نے زیادہ کھینچ دیا. جی یہ زیادہ اس لیے کھینچا کہ اس کو زیادہ کھینچنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جیم کے اندر یہ 3 حرفی ہے, جیم یا میم. جی تو یہاں مد بن رہی ہے. صحیح نا. تو جب بھی کوئی حرف, قرآن پاک کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد سکون ساکن جب آئے تو وہاں پر مد آتی ہے. یہ سکون ساکن یہ سب شاید
ہاں تو مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ کچھ چیزیں آپ کی بار بار دہرائی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. جی، اور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب فرسٹ ٹائم پڑھتے ہیں نا تو سکون، حرف، مخارج، یہ ساری چیزیں نئی نئی لگتی ہے. جی. لیکن جب روزانہ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین روزانہ ہمارے ساتھ رہے تو یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. مخرج، اچھا مخرج سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے زبان لگانی، ساکن اس کو کہتے ہیں، مد اس کو کہتے ہیں. جس تو طرح بہت آپ ساری کو اپنے باورچی خانے کی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، آپ کے اسکول کی چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں، گلی میں کیا کیا سامان ہے، شاپنگ سینٹر میں کیا کیا سامان ملتا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے نا. اگر میں پوچھوں کہ بھائی یہ بتائیں کہ چاول کہاں ملتے ہیں، جو رنگ کرنے والے ہیں اس کے پاس ملتے ہیں چاول، جو رنگ کرتے ہیں انکل کہاں ملتے ہیں؟ لاتے ہو کہاں؟ مارکیٹ میں ملتے ہیں نا، مارکیٹ میں مخصوص دکانوں پر. تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. کھلونے کہاں ملتے ہیں؟ کھلونے والے کی دکان پہ. جہاں سے آپ نے چاول لیا وہاں سے آپ کھلونے تو نہیں لیں گے. تو یہ باتیں جب آپ کو پتہ ہیں تو پیارے بچوں یہ باتیں بھی آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہیں کہ مخرج وغیرہ انشاءاللہ جب سیکھتے رہیں گے تو سیکھ ہی جائیں گے. جی قاری صاحب. جیم، جیسے آپ نے فرمایا کہ جیم کو کیوں زیادہ کھینچا، تو ایک تو وجہ یہ بتائی کہ چونکہ یہاں مد بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب مسئلہ ہے کہ کتنا کھینچیں گے. تو اس کو 3 الف تک کھینچیں گے. ایک الف آپ کو یاد ہے؟ ایک الف کیسے کہا تھا، کر کے بتائیں. ایک الف کی مقدار نارمل انگلی کو کھولنا، یہ ایک الف کی مقدار ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اور جیم میں اس طرح کریں گے، جیم. یہ 3 مقدار ہو گئے، 1 2 3. ٹھیک ہے پڑھیے ایک مرتبہ سارے. ایک مرتبہ سارے اس طرح کر کے پڑھ لیں. جیم. اب پڑھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جیم تک ہم پہنچ گئے تو کچھ ہم کال شامل کریں. دیکھیں بھئی یہاں پر بچوں نے تو ہمیں سنایا، ان کی آواز بھی ہمارے پاس آئی. اب جو اسکرین پر بچے بیٹھے ہوئے کیا بات کہہ رہے ہیں، کیا کچھ سیکھا. جی کچھ کال کیجیے. میرا نام محمد امان اختاری ہے. عابد باپو اسلام فار کڈز پروگرام بڑا ہی پیارا جا رہا ہے. عابد باپو آج آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، آمین. جی آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ کال دیں. جی دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بچے. محمد سبحان اختاری ہے. اسلام فور کڈز کی آمد مرحبا. عابد باپو آپ جو بھی سلسلہ لے کر آتے ہیں وہ بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، آمین. جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ شاگرد کہاں چلے گا. اچھا ابھی پڑھیں. شاید آپ کا سیگمنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یوں اختتام ہوگا تو دوسرے سیگمنٹ میں آپ کی کال ساری ہوں گی. یہی ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے. پہلے بھی ہوتا رہا ہے. جی پہلے بھی اس طریقے کا سلسلہ ہوا کہ ایک سبق پڑھانے کے بعد، ہمارا پچھلے جو سلسلے گزرے ہیں اس میں یہی ہوتا تھا کہ سبق جب ہو جاتا ان کی کالیں جو ہے نا اگلے مطلب ہے کہ سلسلے میں آتی تھی. تو اب ہم یوں کریں گے کہ آپ کے جو شاگرد ہیں ٹھیک ہے ان کی کالز مجھے پتہ بعد میں آتے ہیں کیونکہ ایک پورا پروسیجر بنا ہوا ہے کہ یہاں پر آئے گی پھر چیک ہوگی پھر چلتی ہے. تو ہم جو آپ کے شاگرد ہوں گے آپ کی کالز جو ہے آج آئیے انشاءاللہ کل کے اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے. جیسے ہی آپ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ کال چلا دیں گے. جس انداز سے پڑھ رہے ہو آپ بچے کو ریکارڈ کریں. آپ گئے ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچہ آپ کے گھر کا ہے وہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہو تو یہ کارکردگی بھی دے نا، تو انشاءاللہ اس کو صحیح کروانے کی کوشش کریں گے. اس کا نام بتائیے، اپنا نام بتائیے، اپنے شہر کا نام بتائیے اور آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے تو اس بارے میں بتائیے. نیکسٹ کال. کچھ کال دیتے رہیے. جی آپ کا سلسلہ اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. لگ رہا ہے. جی جزاک اللہ خیرہ مدنی منع. جی نیکسٹ. چلیں جی اب کچھ ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں. ایک لائن آج ہم نے پڑھ لی. کتنی لائنیں پڑھی ہیں؟ تو قاری صاحب شروع کیجئے. جی اگلی لائن کا پہلا حرف. اچھا ایسا نہ کریں کہ کچھ ہمارے جو بچے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو ان سے پہلی لائن جو ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ سن بھی لیں ساتھ. الف ان سے با ان سے یوں کرتے آ جائیں. اچھا محمد شانی سے پوچھتے ہیں. شانی پر آپ کی زیادہ توجہ جاری محمد ہے. شانی جو ہے نا اصل میں ایک تو ماشاءاللہ مائک ان کے بالکل قریب ہے. اچھا ہاں. اوروں کے مائک لگے میں بھائی؟ مائک کس کس کے نہیں لگا؟ آپ کے نہیں لگا؟ چلیں میں آپ کو مائک دے دوں گا. چلیں محمد شانی آپ پہلی لائن پڑھ کر سنائیے بیٹا. کس طرح پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. الف با تا ثا جیم. اچھا جن بچوں کو یاد نہیں ہوتا وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ہم سے نہ سن لیں تو ایسے. اور آپ نے دیکھا کہ صرف پڑھا ہی نہیں ساتھ میں فنگر
ہاں یہ جس انداز سے شانی نے وہ بھی ماشاءاللہ پڑھ کے اس انداز سے پڑھ کے ہو سکتا ہے آپ کے ابو کام پر گئے ہوں یا آپ کے ابو باہر ہوں پیارے بچوں، تو آپ جب آپ کے ابو آئیں یا آپ دادے کے گھر جائیں یا جب کوئی رشتہ دار آئیں تو آپ ان کو پھر پڑھ کے سنائیے گا. جی میں آج دکھاتا ہوں کہ مدنی قاعدہ کیسے پڑھتے ہیں. آپ اس طرح بتائیں گے تو ان کو بھی اچھا لگے گا، اور آپ اپنی ویڈیوز بھی بھیج دیں کہ ہم اس انداز سے پڑھ رہے ہیں، کس انداز سے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اپنے اسی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جی قاری صاحب. اگلی لائن نمبر 2، پہلا حرف بہت ہی آسان اور بہت ہی پیارا. پتہ ہے کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ؟ چلیں پہلے میں حرف پڑھاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے ادا ہوگا. ہا ہا. اب یہ کہاں سے کوشش کہاں سے ہو رہی ہے ہماری؟ حلق سے، یہاں سے. جیسے سانس لیتے ہیں نا، سانس. اچھا اس میں ہوا باہر نکل رہی ہے؟ جی جی جی. اس کی پریکٹس بھی اسی طرح ہوتی ہے. اچھا کس طرح کرنا ہے؟ جیسے آپ ٹھنڈا پانی پی لیں اور اس کے بعد ایک ٹھنڈی سی سانس لیں. اوہو ہاں تھک گیا، مزہ آ گیا، یوں کرتے ہیں نا بچے. ٹھیک ہے تو آپ نے ہوا کہاں نکالنی ہے؟ باہر کی جانب. کہاں نکالنی ہے؟ تو ہا بنے گا، پھر آپ کا ہا ہو جائے گا. اور اس کو کتنا کھینچنا ہے قاری صاحب؟ اس کو ایک الف تک کھینچ. ٹھیک ہے تو بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، اس میں ہی 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ ہے ہا ہے؟ 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ. بسم اللہ شریف میں 2 مرتبہ ہا ہے. تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو 2 مرتبہ ہا کی آواز نکلنی چاہیے. بہت اچھا، گڈ، زبردست. آئیے پھر کس طرح سانس نکالیں گے؟ ٹھنڈی سانس. ہا. ارے واہ ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز سے ادا کیا. تو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں وہ بھی ایک مرتبہ پھر اس طرح پڑھ لیں. اچھا قاری صاحب یہ ہے کہ آج ہمارا سبق جو ہے وہ ہم نے کتنے 5 حروف، کتنے 5 یا 6 ہو گئے 6 ہو گئے. تو آپ نے ماشاءاللہ ایک ایک حرف جو ہے بڑی اچھے انداز سے سکھانے کی کوشش کی. اب ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ دیں تو پرانا کہیں بھول جائیں گے. ہاں بھول بھی سکتے ہیں. تو ہمارا ٹائم بھی اس سیگمنٹ کا اختتام ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا مدنی قاعدہ. اور جن بچے کے پاس جو ہے مدنی قاعدہ نہیں ہے وہ کل مدنی قاعدہ لے کر آئیں. قاری صاحب میں چاہوں گا سب بچوں سے کچھ نہ کچھ سنیں جو آج انہوں نے پڑھا ہے. جن کے پاس مائک نہیں ہے میں ان کو مائک دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے محمد مدنی سے شروع کریں. مدنی سے شروع کریں. مائک میں پڑھیے. آپ کے پاس مائک ہے ادھر اس طرف. محمد مدنی بیٹا آپ پہلی لائن پڑھیں جی پھر محمد شانی دوسری لائن پڑھیں گے. صحیح ہے؟ ان کو دے دیے گا. ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب ایک ایک حرف پڑھوا لیں تاکہ سب کی باری آ چلیں جائے. اس طرح ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے آپ ان کو مائک دیجئے. اور مائک کون سے ہاتھ سے دینا ہے؟ شانی نے تو ماشاءاللہ پڑھا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لیں بھائی. آپ ان کو دے دیں میرے بچے. آپ نے تو پڑھ لیا نا ماشاءاللہ. جی پڑھیں بھائی. محمد طاہا الف سے پڑھیے آپ. الف. صحیح ہے قاری صاحب؟ جی اچھا با. پڑھا. ٹھیک ہے با ہو گیا. آپ سے آئیں گے محمد حامد سے. حامد بیٹا با کے بعد کیا ہے؟ آپ اپنے قاعدے میں دیکھیے. با کے بعد کیا ہے؟ تا. ارے واہ ماشاءاللہ. اور تا کے بعد کیا ہے؟ حامد یوں پڑھو نا بیٹے. یوں دوسرے ہاتھ سے کر لیں. دوسرے ہاتھ سے کر سکتے ہیں الف کی مقدار. جی حامد کا مائک قریب کرو بھائی. سا. ہاں صحیح. تا با کے بعد تا. تا کے بعد سا. صحیح ہے ماشاءاللہ. 2 حروف ہو 2 حروف آپ پڑھیں. جیم. جی اور ہا بھی رہ گیا. ہا. ماشاءاللہ. آپ پڑھیں بھائی ہا اور جیم. محمد نور. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ زبردست. تو آپ بچوں نے سیکھا اور مدنی چینل کے ناظرین آپ لوگوں نے بھی سیکھا. کیا کہیں گے قاری صاحب اختتام پر آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش رہی. اگر ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں نا جی وہ چاہے قرآن پڑھ لیا ہو، اب کہا کہ ہم نے مطلب ہے کہ فلاں مدرسے میں پڑھا، فلاں مسجد میں پڑھا، تو دیکھیے پیارے بچوں یہ جتنے بھی حروف پڑھا ہے یہ مخارج کے ساتھ پڑھا ہے اور مخارج بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے اگر ویسے ہی پڑھ لیں گے تو پھر ایسا ہوگا جیسے ہم اردو زبان بول رہے ہیں. قرآن پاک کا ایک ایک حرف مخرج رکھتا ہے، ادائیگی رکھتا ہے. جیسے ابھی تذکرہ ہوا باریک اور پر، یعنی پتلا پڑھنا اور موٹا پڑھنا. تو ہر حرف کے پیچھے پوری ہسٹری یعنی مخارج، ادائیگی، یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے
تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک بہت ہی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں جی، ایک ہم کالز لیتے ہیں اور ابتدا کریں دیں۔ دیکھیں ہمارے بچے نے کچھ چیز سنانے کی کوشش کی ہے، تو قاری صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا قاری صاحب کی کالز قاری صاحب کے ہی سیگمنٹ میں آئیں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بچے، کیا سنایا ہے؟ تو میرا نام غلام مرتضی ہے، میں شور کوٹ جنگ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو سبق سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا۔ جی انہوں نے بھی 2 حروف سنائے۔ اچھا وہ یہ بتائیے اعوذ باللہ کو کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب نے بتایا تھا۔ مائک میں ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے جس کو۔ اور یہ بتائیے تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیے مائک میں، مائک لے لیں بیٹا۔ مائک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قاری صاحب ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جواب دیا۔ تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنی ہیں، اور جو ادائیگی بتائی جا رہی ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے حضرت پڑھائے۔ تو 6 حروف ہیں لیکن بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھائے، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے صحیح طرح پڑھا ہوگا، ہمارے کیمرہ مین بھی سر ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے شارٹ بنانے پر بھی توجہ ہے، لیکن ان کے مدنی قاعدے بھی توجہ تھی۔ نہ جانے کس کو قرآن پاک جو ہے وہ درست پڑھنا آ جائے۔ اچھا بعض اوقات پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ شرم آ رہی ہوتی ہے، عمر ایسی ہے، ایسی عمر میں پہنچ گئے، تو بڑوں کے لیے بھی ایک ہی ہمارا پروگرام جو ہے ایک نعمت ہے۔ تو ایک اور شاگرد آ گئے ہیں، انہوں نے کال ریکارڈ کروا دی ہے۔ جی قاری صاحب موجود ہیں، جی قاری صاحب کے لیے کال دیجیے۔ میرا نام محمد ایان ہے۔ جی ایان صاحب آج کا میں آپ کو سبق سناؤں گا۔ سنائیے۔ الف با تا سا جیم۔ ہاں کہاں چلا گیا میرے بچے؟ ایک حرف رہ گیا نا، باقی تقریباً سبق سنا دیا انہوں نے۔ تقریباً سنا دیا۔ چلیں جی ماشاءاللہ، طلحہ نام تھا نا ان کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ۔ تو اور بچے بھی جو اپنا سبق آج آپ نے پڑھا ہے آپ ہمیں ریکارڈ کروا دیے گا۔ اب انشاءاللہ نیا سیگمنٹ بھی ہوگا اور ہم انشاءاللہ اس جانب چلیں گے۔ تو قاری صاحب کل آ رہے ہیں پھر آپ؟ انشاءاللہ۔ تو کل قاری صاحب انشاءاللہ زور جلائیں گے، آپ لوگ بھی ہوں گے، یہاں ہوں گے یا گھر پہ ہوں گے، تو آپ نے مدنی قاعدے کے ساتھ جو ہے بیٹھ جانا، اپنا ایک جزدان بنائیے، اپنا مدنی قاعدہ رکھیں، ایک کاپی اس کے ساتھ رکھ لیں، اور جو جو باتیں آپ کو اس پروگرام میں پتہ چلتی جا رہی ہیں، آپ کو معلومات ہو رہی ہے، آپ لکھ لیں۔ موٹا کسے کہتے ہیں، باریک کسے کہتے ہیں، یہ سب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے ہم آپ سے کل اس بارے میں پوچھیں بھی۔ جزاک اللہ خیرہ قاری صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن ہم نے جو ہے وہ بچوں کو سکھانے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سیکھ رہے ہوں گے، اور جو بڑے ہیں ان کو شاید یہ سلسلہ آنے سے تسلی ہو گئی ہوگی، چلو بھائی اسکول تو بند ہے، مدرسے بھی نہیں جا رہے ہیں، یہ گھر میں ہی مدرسہ بن گیا، گھر میں اسکول کھل گیا۔ تو پیارے بچوں، اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے، اسلام کی باتیں بتانے کے لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک پیارا سا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جو بھی آئے گا نا بچوں، آپ لوگ یہاں پہلے سے بیٹھے ہیں، آپ نے سب کو سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے میرے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، یہ کلاس سجی ہوئی ہے، تو ہمارے یوسف مدنی بھائی، یوسف مدنی بھائی ماشاءاللہ مدنی چینل کے، اور بھی آپ ان کو پروگرام میں دیکھتے ہیں، تو یوسف بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اکیلے آئیں یا کچھ بچے بھی ساتھ لے کر آئیں؟ یہ 4 کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں، بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، بچے بھی لائیں۔ چلیں جی آ جائیے پیارے پیارے بچوں، آ جائیے مسکراتے ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 4 کرسیاں، 4 بچے آ گئے ہیں۔ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو نئے بچے آ گئے، آپ کا نام بچے؟ جلدی جلدی جلدی۔ محمد علی، چلیں مائک ادھر لے کر آ جائیے، مائک دے دیں بچوں، مائک دے دیا کریں، یہ مائک یہاں پہ رہے گا، جس کو بولنا ہے مائک میں بولے گا۔ تو یوسف بھائی آج آپ ہمارے لیے کیا باتیں لے کر آئے ہیں، اور بچے جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ذرا کچھ انٹرو دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ کو ہمارے پروگرام اسلام فار کڈز میں مرحبا کہتے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی چینل کا سلسلہ ہے، اس میں آپ کی تربیت کے لیے بھی بہت پیارے پیارے پروگرام ماشاءاللہ لائے جاتے ہیں، اور یہ آج کا جو پروگرام ہے بالخصوص بچوں کی تعلیم و تربیت میں انشاءاللہ بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک پڑھنے کا جو بنیادی طریقہ کار ہے آپ نے وہ آج سیکھا ہے، اور آج اس سیگمنٹ کے اندر ہم جو باپو ان کو سکھانے کے لیے جا رہے ہیں شاہ صاحب، وہ ہے ہمارا اسلام۔ ہمارا اسلام، اسلام یعنی کس کا ہے بھائی؟ ہمارا
ہمارا اسلام. زور سے بولیں, اسلام کس کا ہے؟ آپ ہاتھ اٹھا کے بولیں, کس کا اسلام؟ ہمارا. جی ہاں, ہمیں اسلام سے پیار ہے, ہمیں اسلام سے مجھے اسلام سے پیار ہے. دیکھیں الحمدللہ ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں. ہم سب کون ہیں؟ مسلمان. دیکھیں آپ سب کا رسپانس بھرپور طریقے سے آنا چاہیے. تیز ٹھیک ہے, نکالنی ہے. ہم سب کون ہیں؟ مسلمان. جو اسلام لے کر آتے ہیں نا انہیں مسلمان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ضروری ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہو کہ اسلام کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے سیگمنٹ میں ہم اسلام کے بارے میں سیکھیں گے کہ اسلام کسے کہتے ہیں, مسلمان کسے کہتے ہیں, اور ہمارا اسلام کیا کیا چیزیں ہم سے چاہتا ہے کہ مسلمان وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے. مسلمان کے اندر کیا عقائد مسلمان کے ہونے چاہیے, اس کی صفات کیا ہونی چاہیے, اس کی سیرت کیسی ہونی چاہیے. تو جو بیسک ہے نا ایمان کی, وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی صورت میں آپ نے سنا ہوگا. تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو ایمان مجمل بتائیں. ایمان مفصل, ایمان مجمل تو بہت سنا ہوگا بچوں آپ نے, یاد بھی ہوگا. ایمان مفصل, ایمان مجمل کسے کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پر بھی الحمدللہ ایک چلتا ہے ایمان مجمل, ایمان مفصل. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے ایمان مجمل سنائیں اور اس کے بعد اس ایمان مجمل میں کیا ہے. اچھا, یہ جو بات بھی آپ ایک اور میں بنیادی بات کہوں گا, ماشاءاللہ آپ نے گفتگو میں شروع میں بات بتائی کہ میں کچھ باتوں کی دہرائی بھی ہے. اگر آپ توجہ سنیں گے تو کچھ باتیں آپ سے ہاتھوں ہاتھ معلوم کی جائیں گی اور آپ کو معلومات ہونی چاہیے. توجہ سنیں گے, اس سیگمنٹ سے آپ کو جو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, یہاں پر بچوں کے پاس کاپی پینسل ہے, آپ لکھیں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دیکھیں گے کس نے کیا لکھا. یہ بتا دے کوئی بچہ مجھے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. ابھی بتایا تھا یوسف بھائی نے, تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا نا یوسف بھائی, مسلمان کسے کہتے ہیں. جی آ رہا ہے کچھ؟ کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے نا, سٹارٹ ہو رہی ہے, سٹارٹ میں کیا کنفیوز ہو رہے ہیں. نہیں ابھی آ جائے گا ذہن میں. ہاں شانی, مسلمان دین کو کہتے ہیں. مسلمان دین کو کہتے ہیں, جس نے اسلام قبول کیا اس کو مسلمان کہتے ہیں, جس نے اسلام قبول کیا اس سے مسلمان. یہ اب ذہن میں آپ بٹھا لیں. جی یوسف بھائی, ایمان مجمل ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں موجود ہے. آئیے سب سے پہلے ہم ایمان مجمل دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اس کے تحت ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی, دکھائیے. پیارے بچوں, آج ہم اور آپ مل کر ایمان مجمل پڑھتے ہیں. ایمان مجمل جس میں ایک مسلمان کے اللہ پر ایمان کو کچھ مختصر یعنی شارٹ انداز میں بیان کیا گیا ہے. ایمان مجمل, ایمان مجمل. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. وقبلت جمیع احکامہ. وقبلت جمیع احکامہ. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. وقبلت جمیع احکامہ. وقبلت جمیع احکامہ. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. جی یوسف بھائی آپ کھڑے ہو گئے, اب کیا بتا رہے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. پیارے بچوں, آپ نے ایمان مجمل سنا, کیسا لگا آپ کو؟ سبحان اللہ. ایمان مجمل آپ میں سے کسی کو یاد ہے, کوئی سنانا چاہیں اگر آپ سنائیں مائک میں, مائک لے کر. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ. وقبلت جمیع احکامہ.
اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. ماشاءاللہ، اس کو سن کر ہی لگتا ہے انہوں نے یاد کیا دوبارہ ہے. پڑھیے، دوبارہ پڑھیے. جی. آمنت باللہ کما ہوا کچھ رہ گیا؟ بیسم. آمنت باللہ و ملائکتی. نہیں وہ تو ایمان مفصل ہے. ٹھیک ہے. ایمان مجمل سے ہی سنا رہے ہیں. ماشاءاللہ دوبارہ سنائیں. ماشاءاللہ. آمنت یہ ہو گیا ان کا نا ماشاءاللہ. یہ کما آپ ہوا نے بصفاتہ. ماشاءاللہ. تو جب اسمائی بھی و کوئی صفاتی. بچہ جواب درست دے تو ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ایمان مجمل میں آپ نے سنا آمنت باللہ، اس کا معنی ہے میں اللہ پر ایمان لایا. کیا معنی ہے اس کے؟ میں اللہ پر ایمان لایا. اس کا ترجمہ آپ لکھتے جائیں گے اپنے پاس کاپی میں، ٹھیک ہے؟ دہراتے بھی جائیں گے اور اپنے پاس نوٹ بھی کرتے جائیں گے. ہمارے جو بچے اسکرین پر موجود ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی لکھتے جائیے اور کوشش کریں ایمان مجمل کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہو. جیسے آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو کلمے کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم اس کے اندر کس چیز کا بیان کر رہے ہیں. اچھا مجھے ابھی آپ نے کہا نا لکھتے جائیے، مجھے ایک بات یاد آ گئی. اگر ہم یوں بچوں کو ایک مشورہ دیں کہ آپ اپنی کوئی ڈائری یا اپنی ایک کاپی بنا لیں اور اس کا نام رکھیں اسلام فار کڈس. سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر مدنی قاعدہ بھی آپ جو سیکھا وہ لکھیں اور اس کی تصویر ہمیں آپ بنا کر بھیج دیجیے. ٹھیک ہے. یہ میں نے یہ ڈائری بنا لی ہے اسلام فار کڈس. انشاءاللہ عز و جل آپ کے اسی مدنی چینل پر اسی پروگرام میں ہم دکھانے کی کوشش کریں. آمنت باللہ کا معنی کیا لکھیں آپ نے؟ میں اللہ پر ایمان لایا. کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے. جیسا وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا ہے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے. آج ہم سیکھیں گے پیارے بچوں اللہ پر ایمان لانا اس کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ. یہ بظاہر تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے نا، لیکن جب اس کو سمجھتے جائیں گے اور سنتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے سیکھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو آپ تیار ہیں بھی لکھنے کے لیے ساری باتیں؟ میں انشاءاللہ آپ کو پہلے کچھ چیزیں بورڈ پر لکھواتا ہوں، آپ نے اس کو سمجھنا بھی ہے اور ساتھ میں لکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے وہ ایمان کس طرح سے ہے. اسلام ہمارا کیا ہے، ہمارا اسلام ہم سے کیا عقائد چاہتا ہے، وہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے واضح ہونا چاہیے. جیسا کہ اسلام کی جو بنیادی ایک بات ہے اور عقیدہ ہے پیارے بچوں، وہ ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ عقیدہ کیا ہے ذرا یہ بتائیے. عقیدہ یعنی کنسپٹ، نظریہ، سوچ. میں آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہوں جی، اور یہ مجھ پہ اقامت لازم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ مطلب کہ اللہ کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی عقیدے کو اب آسان ترین لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں تو یقین کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اگر پیارے بچوں آپ کو کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہوں تو آپ فوراً سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، آپ نے یہ بات بتائی اس کا مطلب یوسف بھائی کیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کو سمجھا کر کلیئر کر سکیں. ماشاءاللہ. دیکھیں پہلا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ ہر مسلمان کا ہونا ضروری ہے، وہ ہے اللہ ایک ہے. کیا ہے پیارے بچوں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. دیکھیں یہ ہمارا ایک طرح کا کلاس روم ہے، ایک طرح کا ہمارا ایک جو ہے لرننگ سیشن ہے نا جہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ دین اپنا سیکھ رہے ہیں. تو آپ جتنا دہراتے جائیں گے نا اتنا آپ کو بھی یاد ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ آپ بتائیں پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. یہ ذہن ہاں بھائی آپ بتائیں. اللہ ایک ہے. آپ بتائیں. اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں اس کے اندر دو باتیں ہیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پیارے بچوں آپ بھی غور کیجئے گا. ایک تو اللہ ہے، اللہ ہے، یہ عقیدہ ہونا بھی ضرور. اللہ ہے. اگر کوئی شخص اسی بات کا انکار کرے کہ اللہ نہیں ہے معاذ اللہ تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو اسلام کی وہ شرائط ہیں کہ جو پائے جانا ضروری ہے. ہمارا اسلام یہی ہے اللہ ہے اور ایک ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا نا وہ سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. یہ تو یاد ہوتی ہے بچوں. ہاں اس کا بھی ترجمہ بابو یہی ہے جی. آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. ماشاءاللہ ہے نا. تو اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ خدا مانتا ہے
اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خدا مانے تو آپ مجھے بتائیے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے. اللہ کے سوا اگر کوئی دوسرا خدا کوئی بھی شخص مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، زور سے بولیں اللہ اللہ ایک ہے. ماشاءاللہ. کیوں نہ کچھ کالز کی جانب بڑھیں اور دیکھیں ابھی تک بچوں نے کیا ریکارڈ کروایا. جی آپ کے استاد صاحب موجود ہیں جو اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں. تو یوسف بھائی کے سیگمنٹ کے حوالے سے کیا کالز آئی ہیں یہ ہم سننے جا رہے ہیں. میں حذیفہ خالد کراچی سے عرض کر رہا ہوں، جو اسلام قبول کرے اسے مسلمان کہتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ، زبردست زبردست، گڈ گڈ، بہترین. نیکسٹ. جس نے اسلام قبول کیا اسے مسلمان کہتے ہیں. زبردست زبردست. ذرا انرجی کے ساتھ ذرا زور سے آواز نکال کے آپ نے کال ریکارڈ کروانی ہے. دوبارہ کروا دیں. جی اچھے انداز سے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد فیضان رضا اتاری ہے. میں سندوال کا اٹک سے بات کر رہا ہوں. جی. میں آج آپ کو ایمان مجمل سناؤں گا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ماشاءاللہ. جس انداز سے مدنی چینل پہ چلی ہے اس انداز سے کوئی وہی دیکھیں نا انداز جو مدنی چینل تربیت کر رہا ہے تو بچے اس کو سیکھ کر الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی یوسف بھائی آپ کی جانب آئی. دیکھیں ہم نے پہلا عقیدہ سیکھا ہے اللہ ایک ہے. دہرائیں ذرا میرے ساتھ پیارے بچوں. اللہ ایک ہے. دیکھیں دوسرا جو عقیدہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے. ہمارا اسلام ہمیں یہی عقیدہ دیتا ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. اللہ ہمیشہ سے، اللہ ہمیشہ سے ہے اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے، یعنی اس کی کوئی سٹارٹ بیان نہیں کر سکتا نا کہ وہ جیسے میں اپنی عمر جانتا ہوں کہ میری عمر اتنی ہے. ایک جو ہے سٹارٹ ہے نا ہر ایک کی عمر کا. دنیا کی بھی عمر کا ایک سٹارٹ ہے، سورج اور چاند کی بھی عمر کا ایک سٹارٹ ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہے نا وہ چیز. لیکن اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی سٹارٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اینڈ ہے، نہ ہی کوئی اس کی ابتدا ہے نہ ہی انتہا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے اللہ پاک کب سے اور کب تک رہے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کیا بات ہے، کیا اللہ بات تعالیٰ ہے. کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. الحمدللہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیونکہ آپ نے قرآن کریم کی یہی صورت دیکھیں، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا لم یلد ولم یولد. اس کا دیکھیں ترجمہ غور کیجئے گا پیارے بچوں، بہت ہی پیارا ترجمہ ہے. لم یلد وہ پیدا نہیں ہوا، وہ پیدا نہیں ہوا. ولم یولد، لم یلد یعنی کہتے ہیں وہ کسی کا باپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اولاد سے اور اللہ تعالیٰ ماں باپ سے اور اللہ تعالیٰ بیوی سے، ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ رشتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ تمام رشتوں سے پاک ہے. یہ بنیادی طور پر اگر ہم سمجھا دیں اللہ تعالیٰ رشتوں سے پاک ہے. نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اس کی کوئی پیدائش بیان نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. زمین آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ. سورج اور چاند کا خالق کون ہے؟ اللہ. ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ. تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں. دیکھیں دنیا ختم ہو جائے گی نا، آپ دنیا میں دیکھیں لوگ انتقال کر رہے ہیں، چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہیں. دنیا بھی جو ہے اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے.
حتیٰ کہ انسان، جنات، چرند، پرند، یہ دنیا، فرشتے بھی سب کے سب ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ختم نہیں ہو سکتی، ہمیشہ سے ہمیشہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ ماشاءاللہ لکھ بھی رہے ہیں بھائی، لکھ بھی رہے ہیں پیارے بچوں، اور آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ دیکھیں تیسری بات ہے، وہی ایک عبادت کے لائق ہے، وہی ایک اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اس کو جلدی جلدی نوٹ کر لیں اور پھر اس کے ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے ساتھ نہ کسی کو ہم ذات میں شریک کر سکتے ہیں، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں۔ نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی 2 خدا ہیں، 2 سے زیادہ خدا ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور ایک سے یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں پیارے بچوں، آپ بھی جو مدنی چینل کی اسکرین پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری کلاس میں شریک ہیں، ہمارا اسلام سیگمنٹ میں شریک ہیں، تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، سوال سنیے گا، اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے سوا جو شخص کسی اور کی عبادت کرے وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور ہم عابد ہیں اور وہ معبود ہے۔ آپ نے لفظ معبود سنا ہوگا، معبود کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عبادت کے لائق۔ کیا ہوتے ہیں؟ عبادت کے لائق۔ معبود کے معنی ہوتے ہیں وہی ایک اللہ عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ۔ ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، چوتھی بات ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اچھا، یہ محتاج جو آپ نے لکھا یوسف بھائی، یہ محتاج کیا ہے؟ وہ کسی کا، جی کا ذرا اور تمام جہاں، یہ کا بھی لکھ دیے گا، اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب یہ محتاج کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ محتاج نہیں، محتاج نہیں پتا۔ دیکھیں محتاج کو یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص کو کسی بھی کام کرنے کے لیے کسی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے کوئی کام کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو بولنے کے لیے مائک کی ضرورت ہے، مجھے اپنا کوئی کام کرنے کے لیے اپنا کوئی سپورٹر چاہیے، ہیلپر چاہیے جو میرا یہ کام کرے، تو مجھے وہ ضرورت پیش آتی ہے نا، تو جو ضرورت مند ہونا اسے کہتے ہیں محتاج۔ اب جس طرح کہ آپ، میں کہوں لکھیں، میں آپ کو بول رہا ہوں لکھیں اور پینسل نہ ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے، تو آپ لکھنے کے لیے کس چیز کے محتاج ہوئے؟ پینسل کے محتاج ہوئے نا بھائی، تو آپ کو ضرورت ہے، تو جسے جو ضرورت مند ہونا اسے کیا کہتے ہیں؟ محتاج کہتے ہیں۔ جو ضرورت مند ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ محتاج۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی ضرورت مند نہیں ہو سکتا، پورا جہان اس کا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اسی سے روزی مانگتے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم مشکلات اور پریشانیوں میں اسی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے کاموں کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آج ہم نے جو ہے وہ 4 باتیں یوسف بھائی آپ نے ہمیں بتائیں، اور آج آپ کے سیگمنٹ میں کیا کالز آئیں، کچھ بعد میں بھی آ رہی ہوں گی، آپ کے سیگمنٹ کی کال جو ہے بعد والے سیگمنٹ میں آ رہی ہوں گی۔ اب تیسرا سیگمنٹ بھی ہم نے شروع کرنا ہے، اب ہم آپ کے حوالے سے، آپ کے سیگمنٹ کے حوالے سے کیا کالز آئیں، اب اس جانب چلتے ہیں۔ جی اجتبا نور اتاریہ ہے، اللہ ایک ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا سنا ہے انہوں نے؟ اللہ ایک ہے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام نور فاطمہ ہے، میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں، میں آج آپ کو بتاؤں گی اللہ ایک ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، سب کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، اللہ ایک ہے۔ جی نیکسٹ۔ میں اکثر اتاریہ کراچی سے بات کر رہی ہوں، ہمیں اسلام سے پیار ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا پیاری بات کی، مجھے اسلام سے پیار ہے۔ نیکسٹ کال۔
میرا نام عتیقہ تاریہ ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائے اللہ ایک ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، چھوٹی سی منی لگ رہی تھی۔ ہاں چھوٹی سی مدنی منی ہے، اسلام آباد سے آئی، راولپنڈی سے کال آئی، باب المدینہ۔ کراچی کے بچے کہاں چلے گئے بھائی؟ کیا کراچی والے بچے سو رہے ہیں؟ جی یوسف بھائی آپ کیا کہیں گے آج جو آپ نے 4 باتیں عقیدے کے بارے میں بتائیں؟ دیکھیں یہ جو عقائد بیان کیے جا رہے ہیں نا، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ صرف اسلام کو پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی مذہب کو پسند نہیں کرتا۔ کرتا اچھا یوسف بھائی یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی فخر، یہ فخر کیا ہوتا ہے؟ یہ کرنا آتا ہے؟ یعنی فخر سے مطلب اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو فخر کسے کہتے ہیں؟ فخر کسے کہتے ہیں؟ ان کا کوئی دوست ہوگا فخر؟ فخر کسے کہتے ہیں بھائی؟ نہیں معلوم فخر کسے کہتے ہیں؟ یعنی بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے فخر تو چھیڑ دیا، یہ بتائیے آپ کو کس بات پہ فخر ہے؟ مجھے اسی بات پر الحمدللہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی۔ یہ بہت اچھی بات کی۔ اب میں آپ کو ایک ایک لائن دے رہا ہوں بچوں کو، ٹھیک ہے آپ نے بڑا توجہ رکھنا ہے۔ میں پوچھوں گا آپ کو کس بات پہ فخر ہے، تو میں آپ کو 3-4 لائنیں دے رہا ہوں۔ میں مسلمان ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ کس طرح بولیں گے؟ میں مسلمان ہوں، مجھے اس پر ذرا اسٹائل بھی یہ والا آئے گا، انداز بھی یہ والا آئے گا۔ تو یہ فخر والا انداز ہونا فخر والا چاہیے نا۔ جب فخر ہوتا ہے جب میرے پاس موبائل ہے، میرے پاس خوشی کا خوشی اظہار ہو رہا کرتے ہوتا ہیں ہے، نا، خوش بہت ہو رہا خوشی ہوتا ہے، ہو رہی ہوتی ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک ایک جو باتیں آپ کو پسند ہیں، جو باتیں آپ کو اچھی ہیں، جو آپ کو فخر ہے، تو آپ وہ بتانا شروع کیجئے۔ میں مسلمان ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ اگر موبائل ہونے پہ فخر ہو تو جو آپ نے کہہ دیا، جو ان کے ذہن میں، اب ان کے ذہن تو دیکھیں کہ کن کن باتوں پہ فخر ہے۔ آج میں نے بریانی کھائی تھی، ہو سکتا ہے ان کو بریانی کھانے پہ فخر ہو، تو جس کو جو چیز پسند ہے وہ چیز بتائے گا۔ جی لیکن جس پر ہو وہی بتائیں، ایسا نہ کہ فخر کسی اور چیز پر ہو صرف دکھانے کے لیے۔ کون بتائے گا کن کن چیزوں پہ فخر ہے؟ جی آپ بتائیے بھائی کس چیز پہ فخر ہے آپ کو؟ ارے واہ بھائی واہ، بہت پیاری بات کر دی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ اور کوئی بچہ مائک میں چلیں، مائک میں ذرا فخر کے ساتھ، ذرا خوشی کے ساتھ، ہاں ذرا آواز بھی ٹیمپو اوپر کر کے۔ جی مجھے ایمان پر فخر ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد معاذ۔ معاذ نے بہت اچھی بات کر دی، ماشاء اللہ۔ بھائی اور کس بات پہ؟ مائک میں۔ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اس پر مجھے فخر ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور کس بات پہ فخر ہے؟ آپ بتائیے، چھوٹے اس کو دو مائک دے کر آئیے بھائی۔ آپ کو ہے کسی بات پہ؟ چلیں ان کو دیں مائک دیں، شانی کے برابر والے۔ چلو شانی آپ کافی دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہو، آپ بولو۔ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ جی مجھے اسلام پر فخر ہے۔ ذرا زور سے بولیں، ذرا فخر مجھے کے ساتھ۔ اسلام پر فخر ہے۔ دیکھیں یوں، مجھے اسلام پر فخر ہے، یوں مجھے اسلام پر فخر ایسے ہے۔ ہاتھ کر کے سب بچے بولیں مجھے اسلام پہ فخر ہے۔ مجھے اسلام پر فخر ہے۔ آپ کو کس چیز مجھے پر؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس پہ فخر ہے۔ ارے بھائی واہ، مجھے ان پہ فکر ہے، واہ بھائی واہ، بہت آپ اچھی بھی اچھی بات۔ بتائیں نا آپ کو کس بات پر فخر؟ میں غوث پاک کا مرید ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ میں امیر علیہ سنت کا مرید ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ الحمدللہ۔ میں آج اس پروگرام میں آیا ہوا، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ ہمارا اسلام ہے اور اسلام فار کڈز ہے، الحمدللہ۔ جی اب ہم کچھ کالز لیتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب انشاءاللہ تعالی ہم بڑھیں گے۔ جی کالز۔ اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ گڈ، نیکسٹ۔ میرا نام محمد سید رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی آگے مجھے اسلام فار کڈز بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم سب بہن بھائی بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بند کر دیا بچے؟ پورا پروگرام دیکھنا ہے۔ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا اور یہ پروگرام آپ کن کن دن دیکھ سکتے ہیں؟ میرے ساتھ آپ نے دہرائی کرنی ہے۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ نہیں آئے گا، ہفتہ، اتوار نہیں آئے گا۔ کتنے دن دیکھا جائے گا یہ پروگرام؟ 5 دن۔ گڈ گڈ گڈ، 5 دن۔ اور کون سے 2 دن نہیں آئے گا؟ ایک سانس میں علی رضا آپ بتا دیں مائک میں، ایک سانس میں بتانا ہے کس کس دن یہ پروگرام آئے گا، کھڑے ہو کے بتا دیں۔ چلیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ہفتہ۔ افا کہاں سے آ گیا؟ دوبارہ ایک موقع اور دے رہے ہیں، ایک سانس میں بتانا ہے، 5 دن کے نام بتانا ہے، جلدی سے دوبارہ۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ہفتہ۔ ماشاءاللہ۔ صحیح بتایا؟ سب کیا کہیں گے؟ اور کوئی بچہ بتا دے کون سے 5 دن یہ پروگرام آئے گا؟ ایک سانس میں جلدی سے بتانا ہے۔ جی بھائی آپ بتا دیں۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ہفتہ۔
واہ بھائی واہ, آخری میں لیں گے. اور کون سنائے گا آخر؟ ادھر والے بچے ہاتھ زیادہ نہیں بلند کر رہے. جی چلو جی آپ سنا دو. بیٹھیے 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 بیٹھ کے جلدی سے. پیر منگل بدھ جمعرات ہفتہ. پیر منگل, جب ایک ساتھ بول دیں سارے. پیر منگل بدھ جمعرات ہفتہ. جی ہاں, اب جمعے کو چھٹی ہو جائے گی. جمعے کو آپ کو ہوم ورک دیں گے, آپ نے یہ کام کر کے رکھنا ہے. اور ابھی تو کل بھی آئے گا, پرسوں بھی آئے گا, یہ پروگرام آپ نے دیکھنا ہے. اور مزے مزے کے سیگمنٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے. یوسف بھائی ماشاءاللہ آج آپ نے بڑے اچھے انداز سے ہمیں سکھانے کی کوشش کی. اچھا یہ کہ سکھائی 4 لائنیں لیکن ذہن میں بیٹھ جائیں. اور اس انداز سے ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. اور جو انداز تھا انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کیا ٹاپک لے کر آئیں گے, کل کے بھی کچھ بتائیں, اور کچھ ہم آپ کے حوالے سے کچھ کالس ہیں, پھر اس سیگمنٹ کو. ایسا ہے کہ آج جو ہم نے پڑھا ہے تو کل پہلے تو اس کا ریوائز کروا لیں گے. ٹھیک ہے جی, سوالات بھی پوچھ لیں گے بچوں سے کہ بھائی انہوں نے کیا لکھا تھا, یاد کیا نہیں کیا ہے. یہ تو اور ذہن میں ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ایک تو دہرائی ہو جائے گی, ریویژن ہو جائے گا, ریوائز ہو جائے گا ہمارا. دوسرا یہ کہ اسی سے ریلیٹڈ چند باتیں اور ہیں, اس ٹاپک کو انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد ایمان مفصل کی طرف جائیں گے. ایمان مفصل کی طرف جائیں گے. اب ہم کالس کی طرف چلتے ہیں. جی کالس دیجیے, کیا کہہ رہے ہیں بچے؟ جی میں محمد احسن شہزاد جیلم سے بول رہا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام شائزہ ہے, میں جنڈ سے بول رہی ہوں. اللہ ایک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیگمنٹ کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی ہے بھائی. پورا کہاں ہوا؟ یوسف بھائی بیٹھے ہوئے ابھی. یوسف بھائی جائیں گے تو پھر پورا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یوسف بھائی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. یوں آئے اور یوں وقت گزر گیا, لیکن اچھا سیگمنٹ لے کر آئے. یوسف بھائی کے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اسلام کی بنیادی بات. بتائیں بھائی, سیگمنٹ کا نام بتا دیں. آپ بتائیں, میں کیوں بتاؤں بھائی؟ آپ نہیں, یہ تو پروگرام کا نام ہے. پروگرام کا نام ذہن میں بیٹھ گیا. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اسلام کی بنیادی بات ہے. چلے میں تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں. ہمارا اسلام. ایک مرتبہ چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ اس سیگمنٹ کا نام لینا ہے. ہمارا واہ بھائی واہ, مزہ آ گیا. یوسف بھائی جزاک اللہ خیرہ, آپ کی آمد کا شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہوا اختتام. اور اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ, جس میں ہوں گی باتیں پیارے انبیاء کرام کی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. جی ہمارے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی آ گئے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد ماجد رضا. ماجد رضا. عبد الماجد بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں. جی ماجد بھائی, آپ کے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء. پیارے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں آج کون سے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے؟ کیا کس انداز سے شروع کریں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا, انشاءاللہ اس میں ہم کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں ہم اپنے پیارے بچوں کو بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آج کا جو پیارے بچوں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بہت ہی پیارے نبی کے بارے میں. اور وہ نبی کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا پہلے. تو آپ تیار ہیں؟ چلیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک کے نبی کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ بلند کرنا ہے آپ نے, ہاتھ بلند کرنا ہے. چلیں نام بتا پوچھا جائے گا وہ. سب سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے کون سے نبی علیہ السلام ہے؟ دنیا میں جو تشریف لائے. بالکل جی, سب سے پہلے دنیا میں کون ہے؟ سبحان اللہ, بالکل درست جواب. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ وہ نبی ہیں کہ جو اللہ پاک کے سب سے پہلے نبی ہیں, جو دنیا میں سب سے پہلے تشریف لے کر آئے. وہ ویسے سب سے پہلے نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو آخر میں تشریف لائے, لیکن پہلے نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا جب بن گئی تو دنیا میں سب سے پہلے کون آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام. جب ہی کہتے ہیں نا یہ آدم علیہ السلام, وہ کہتے ہیں نا یہ آدمی ہے. تو آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہم کیا ہیں؟ آدمی. آپ کون ہیں بھائی شانی؟ آدمی. آپ تو بچے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جب بڑے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, تو اس نسبت سے ہم آدمی ہیں. جی تو پیارے بچوں, ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں. اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. یہ تیار ہیں آپ سوال کے لیے؟ چلیں, وہ بھی سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ بتائیں کہ اس یونیورس میں, کائنات میں سب سے پہلے انسان کون ہے؟ چلیں آپ بتائیں, آپ بتائیں. حضرت آدم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے بارے میں آپ کا انٹروڈکشن سنیں گے, آپ کون تھے اور آپ کے متعلق ماشاءاللہ. تو پیارے نبی, آپ سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. پیارے بچوں, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام
اس یونیورس میں سب سے پہلے انسان، یعنی آپ سے پہلے اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی انسان نہیں تھا. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی وائف حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس دنیا میں بھیجا اور پھر ان کے ذریعے اولاد کا سلسلہ ہوا. آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی تو یوں اس طرح انسان کا سلسلہ جاری ہوا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر، the father of humanity، یعنی کہ تمام انسانوں کا فادر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. ہمارے جو والد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تمام انسانوں کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، ہم تمام انسانوں کے والد کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. گڈ جی. تو آئیے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مزید سنتے ہیں. پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو آپ کی خوشخبری سنا دی تھی. یہ اس لیے سنائی تھی تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ویلیو، جو اہمیت تھی، وہ بھی فرشتوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ پاک اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہے. خلیفہ کیا؟ خلیفہ جو نائب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو یعنی کہ نبی جو ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی وحدانیت کی، ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں. لوگوں کو آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ پاک اپنے انبیاء کرام کو لوگوں کے لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ اللہ کی دعوت دیں اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ کی ویلیو کا اس طرح پتہ چلا کہ آپ کی جو خبر تھی یہ پہلے ہی اللہ پاک نے فرشتوں کو دے دی تھی. اچھا، اسی طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا پیارے بچوں؟ مٹی سے پیدا کیا. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اب میں یہاں پر آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ ہم ویکلی ایک عید کا دن مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ عید کا دن. لیکن ہم ہر ہفتے عید منا رہے ہیں. ایک ویکلی ایک دن ہے، ایک دن ہے عید کا دن. ہاں، اس کو حدیث پاک میں بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے. اچھا، مسلمانوں کے لیے ہر ہفتے ایک دن عید کا ہے. ایک دن عید کا ہے. بتائیں وہ کون سا دن ہے؟ چلیں آپ بتائیں. جمعے کا دن. جی، جمعۃ المبارک کا دن ہے. اچھا، جمعۃ المبارک سے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا نسبت ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جس دن پیدا فرمایا وہ دن جمعۃ المبارک کا تھا. ماشاءاللہ. اچھا، اسی طرح اللہ پاک نے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کا جس دن انتقال ہوا وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا. تو کتنی بڑی فضیلت جمعۃ المبارک کی. اچھا، اسی طرح جمعۃ المبارک کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، مومنٹ جسے کہتے ہیں ہم، لمحہ، ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت اگر ہم اپنے اللہ پاک سے کوئی بھی دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی. بس یہ ہے کہ کوئی حرام چیز نہ مانگے، ناجائز چیز جو ہے، اچھی چیز مانگنی اللہ تعالیٰ سے، بری چیز نہیں مانگنی آپ نے. بالکل. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کرنے کے بعد پیارے بچوں بہت سارا علم عطا فرمایا. بہت سارا علم عطا فرمایا. وہ علم یوں کہ آپ کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، ان کی کوالٹیز، اچھا وہ چیزیں کس طرح بنتی ہیں یہ بھی بتا دیا. تو یوں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سارا علم دیا. اب جب ایک نبی کو اللہ پاک نے، یعنی کہ ایک چیز، اتنی ساری چیزیں کسی بندے میں جمع ہو جائے نا تو وہ ریسپیکٹڈ پرسنالٹی بن جاتا ہے. مطلب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں نا، کوئی بندہ بہت اچھا ہو، نیک ہو، نمازیں پڑھتا ہو، ماں باپ کا فرما بردار ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں نا. تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا سارا علم دیا. سب سے پہلے انسان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا سارا علم دیا. تو یوں آپ ایک ریسپیکٹڈ پرسنالٹی بن گئے. وہ اس طرح کہ اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. کیا کیا؟ سجدہ کرنے کا حکم دیا. اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، سارے فرشتوں نے سجدہ تو کر لیا. اب یہاں ایک تذکرہ ایک اور آتا ہے شیطان کے بارے میں. شیطان کے بارے میں. اب یہ شیطان برا ہے نا، دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اب یہ شیطان کون تھا؟ یہ بات آتی ہے شیطان کون تھا؟ کیا یہ پہلے سے ہی برا تھا؟ تو شیطان جو تھا بچوں، یہ فرشتوں کا ٹیچر تھا. یہ پہلے بہت نیک تھا، یہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. لیکن جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا نا، آرڈر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا.
کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا, بولتا تھا میں بہت بڑا ہوں. معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بڑا سمجھتا تھا اپنے آپ کو, اور وہ بڑا نہیں تھا, بڑا نہیں سمجھتا تھا لیکن بڑا نہیں تھا. یعنی کہ ایگو تھی اس کے اندر, تکبر جسے کہتے ہیں نا, ہم اپنے آپ کو بڑا دوسرے سمجھنے لگ جاتے ہیں, یار یہ کیا ہے, یہ میں سے اچھا ہوں. یہ غلط. یہ جو ایگو تھی نا, اس کی وجہ سے شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اللہ پاک کی بات نہیں مانی اور یہ کافر ہو گیا. تو ہم نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے, کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے, کسی کو کمتر نہیں سمجھنا ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں دیکھو کتنا اچھا ہوں, پڑھائی میں کتنا اچھا ہوں, میں اتنے اچھے مارکس لے کر آتا ہوں, میں فرسٹ پوزیشن پہ آتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ بندے کو گرا دیتی ہیں, اس کو پھر لوگوں کی عزت بھی نہیں رہتی لوگوں کے دلوں میں اس کی, پھر وہ نظروں سے گر جاتا ہے. تو ٹھیک ہے بچوں, ایگو جو ہے یہ ہمارے اندر. اچھا, یہ جو بات بتائی نا کہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں, لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. اب آپ کی امی نے, آپ کے ابو نے آپ کو کوئی چیز لا کے دی, آپ کو اچھا سا بیگ لا کے دے دیا, ٹھیک ہے. اب آپ اسکول میں گئے اور آپ جو ہے سب کو دکھا رہے ہیں, یا گھڑی آپ کی امی نے لا کے دی, اب سب آپ کو یوں کر کے آپ کو گھڑی دکھا رہے ہیں. اب اس غریب کے پاس جو ہے گھڑی نہیں ہے. اب وہ بچہ اپنے گھر پہ آ کے کیا کہے گا, مجھے بھی گھڑی چاہیے. میرا ایک دوست تھا, وہ اچھی سی گھڑی پہن کر آیا تھا. اب وہ پریشان ہوں گے گھر والے, اب وہ کہیں گے کہ آپ کو کس نے, اب کوئی بچہ اگر آپ کے ابو آپ کو چیزیں لا کے دے رہے ہیں اچھی, تو آپ نے دوسروں کے پاس جا کر نا یہ نہیں کرنا, آج میرے پاس یہ ہے, آج میرے پاس یہ ہے, آج میرے پاس یوں ہے. تو دیگر بچے پریشان ہوں گے, اور وہ پریشان ہوں گے تو کس کو پریشان کریں گے؟ آپ نے اس قسم کے معاملات نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو پیارے بچوں, یہ تو ہم نے شیطان کے بارے میں سنا. اچھا, یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں نا. ہم نے سنا سجدے کے بارے میں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو کیا ابھی بھی سجدہ کر سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام جو تھے یہ پہلے نبی تھے نا. حضور علیہ السلام سے پہلے دوسروں کو, یعنی کہ جو رسپیکٹ والے شخص ہوا کرتے تھے نا, عزت والے, ان کو سجدہ کیا جا سکتا تھا. لیکن ہم چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر نافذ ہوتے ہیں, ہم پر لاگو ہوتے ہیں ایک طرح سے, ہمیں وہ اس کے احکامات کو کرنا پڑتا ہے عمل. تو ان کے اندر یعنی کہ شریعت میں ہماری کسی بھی شخص کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے سوا ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے, یہ ہمیں الاؤ نہیں ہے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, لکھ لیں اس کو کہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ کرنے کے لیے ہم صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کریں گے. کس کو سجدہ کریں گے؟ صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کریں گے. تو بچوں, آپ کو بات سمجھ میں آئی آج کی؟ تو یہ ہمارا آج کا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کوئی ٹاپک تھا. انشاءاللہ کل بھی ہم حاضر ہوں گے, تو انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات انشاءاللہ دیں گے. ٹھیک ہے, تو آج آپ کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں معلومات ہوں گی. چند باتیں پتہ چلیں, کل کچھ اور باتیں پتہ چل جائیں گی. اور جب آپ اس سلسلے کی, اگر آج آپ نے 2 باتیں سیکھیں, کتنی باتیں؟ 2 باتیں سیکھیں آدم علیہ السلام سے متعلق, کل کتنی ہو جائیں گی؟ 4 3 دن میں 6 4 دن میں 8 5 دن میں 10 دن میں 20 دن میں. اس طرح پھر ایک وقت آئے گا آپ کے پاس جو باتیں ہو جائیں گی وہ 100 ہو جائیں گی. کتنی؟ 100 باتیں, اتنی ساری باتیں ہو جائیں گی. لیکن تھوڑا سا آپ سیکھتے رہیں گے تو آپ کو ایک وقت آئے گا آپ کو بہت کچھ معلومات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ایک نل ہے, اس کے اندر سے ایک قطرہ نکلتا ہے. کتنا؟ ایک قطرہ نکلتا ہے. ایک قطرہ کچھ ہوتا ہے؟ پیاس بھی نہیں بجھے گی ایک قطرے سے. لیکن اگر ایک گلاس رکھ دیا جائے اور اس کے اندر ایک قطرہ گرے تو گلاس کے اندر ایک قطرہ آئے گا, تھوڑی دیر کے بعد ایک اور قطرہ آ جائے تو پھر کتنے قطرے ہو جائیں گے؟ 2 قطرے گرتے رہیں گے گلاس کے اندر, تو ایک وقت آئے گا گلاس کیا ہو جائے گا. اسی طرح یہ آپ کے دل کے اندر, آپ کے دماغ کے اندر, یہ پورا جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے یہ قطروں کی طرح ہے. یہ آپ کے ذہن میں قطرے جا رہے ہیں, علم دین کے, مدرسہ مدینہ آن لائن کے قطرے, پھر اس کے بعد جو ہے پیارے انبیاء کرام ان کی سیرت سے متعلق یہ پھول آپ کے اندر جا رہے ہیں, یہ باتیں آپ کے دل کے اندر جا رہی ہیں. پھر آپ کو بہت ساری معلومات ہو جائے گی. ابھی تھوڑی سی ہے نا یہ قطرے, تھوڑے سے قطرے. تو آج ماجد بھائی آئے اور آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتائیں, تھوڑی سی باتیں. تو آج آپ نے کچھ باتیں سیکھی ہوں گی, کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آئی ہوں گی. آپ تھوڑے بڑے ہوتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کا گلاس کیا ہو جائے گا. آج کتنے قطرے آئیں؟ 2. ٹھیک ہے, کسی میں 2 آئیں, کسی میں 10 آئیں. ٹھیک ہے, تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو علم دین کا خزانہ حاصل ہو جائے گا. اب ہم کچھ تو یہ سب کچھ سوالات اگر ان سے کر لیں, جیسا کچھ کالز لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ سوالات کی طرف آتے ہیں. جی
کال نام سنیے. فاطمہ سمرین ہے. میں سنجوال کے ڈیٹک سے بات کر رہی ہوں. دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. نیکسٹ کال. میں گجرات سے مہنور شکیب بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام غلام رسول ہے. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آج کا سوال کا جواب ہے آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ایک اور کال دیں. میرا نام حبیبہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے اسلام اور کڈس بہت اچھا لگ رہا ہے. آج کے سوال کا جواب حضرت آدم علیہ السلام ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام محمد علی اطاری ہے. میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت پسند ہے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. بھائی یہ بچوں نے کیا کیے ہیں؟ ہمیں کال کیے ہیں. ٹھیک ہے کیا کیے ہیں؟ کالز کیے ہیں. بچوں کی کیا آئی ہیں؟ کال. اگر کوئی بچہ آپ جو بیٹھے ہیں بچے اگر آپ کالز کریں ہو سکتا ہے کل آپ نہ ہو آپ پروگرام دیکھ رہے ہو تو کس طرح کال کریں گے؟ کیا انداز ہوگا؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام فور کڈس تو آپ بولیں مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. کس طرح بولیں گے؟ کوئی بچہ بول کے دکھائے. آپ بولیں گے جی آپ چلیں بولیں. مائک دیں مہینے. اٹھ کر جائیے دے کر آئیے. سیدھے ہاتھ سے میرے بچوں سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ جس کا سیدھا ہاتھ. مائک نیچے رکھ دیں مائک نیچے رکھ دیں مائک رکھ دیں میرے بچے. ہاتھ نیچے کریں ہاتھ نیچے کریں. یہ بتائیے آپ کا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ. ٹھیک ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا. اب ایسا نہ ہو اگر آپ الٹے ہاتھ سے دینے لگیں اس کو باندھ لیں. کیا کر لیں؟ اب باندھنے ضرور ہے ڈوری آ جائے اس سے ہم باندھ لیں الٹا ہاتھ کے استعمال نہیں ہو. لیکن دیتے وقت لیتے وقت ہم نے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کیا کہہ رہے تھے جی؟ مائک اٹھایا تھا آپ نے. جی میرے بچے کال کس طرح بتائیں گے؟ کالز کی آپ نے. میرا نام غلام طاہر خان ہے. جی خان صاحب بس یہ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. چلیں یہ بات انہوں نے ریکارڈ کروائی اچھی بات ہے. جی ماجد بھائی آپ کے سوالات کی طرف آ رہے ہیں. چند کالز لے لیتے ہیں. جی میرا نام محمد طلحہ نثار اطاری ہے. میں جہلم سے عرض کر رہا ہوں. دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں. ماشاء اللہ گڈ ہو گیا بہترین ہو گیا. نیکسٹ. بہاول اگر سے عرض کر رہا ہوں. میری عمر 7 سال ہے. میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. جی بچوں کو یاد ہو گیا ذہن میں بیٹھ گیا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی ماجد بھائی کیا سوالات کر رہے ہیں؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ہم آپ سے ڈیلی کچھ نہ کچھ اپنے ٹاپک کے مطابق سوال کریں گے تاکہ آپ کو میمورائز ہو جائے پھر آپ کو یاد رہے گا تو انشاءاللہ اس پر پھر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آج کا جو سوال ہے آپ نے سنا وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کیسے آئے؟ کون بتائے گا یہ؟ ہم نے سنا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس دنیا میں انسان کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اللہ تعالیٰ نے تو بھیجے ہیں لیکن انسان کس طرح آئے یہ آپ بتایا تھا نا ابھی. آپ بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے. بالکل صحیح جواب. حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے انسان ہے. اچھا دوسرا سوال کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی انسان تھا؟ آپ بتائیں. مائک دیں بھائی ان کو. جی 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 نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ان کو مائک دیں. کوئی انسان نہیں تھا. بالکل درست جواب ہے. چلو ادھر. تیسرا سوال اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا؟ یہاں سے کوئی بتائے. چلیں آپ بتا دیں. مٹی سے. مٹی سے پیدا کیا. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی وائف کا نام کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. حضرت حوا علیہ السلام. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا. بالکل درست جواب ہے. اچھا اسی طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا فرمایا؟
آپ بتائیں, چلیں مائک لے لینا. جمعۃ المبارک کو. بالکل درست جواب. اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. لاسٹ سوال, شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ بہت امپورٹنٹ سوال. چلیں آپ بتائیں. یہ شیطان سمجھتا تھا میں سب سے بڑا ہوں. جی بالکل درست جواب. شیطان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا, حالانکہ وہ بڑا نہیں تھا. تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ بڑا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ اتنا سا سمجھنا چاہیے. تو یہ ہمارا سیگمنٹ تھا جس میں پیارے انبیاء کرام کے بارے میں ہم نے سنا, اور آج حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. تو عبد الماجد بھائی کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. تو یہ سیگمنٹ بھی ہوا ہمارا اختتام, اور اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں اپنا آخری سیگمنٹ, جس میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے بچے آپ کو نعتیں سنائیں گے, منقبت سنائیں گے اور صلاۃ و سلام ہوگا. اور شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے نعت خوانی. ماشاءاللہ, حسنین بھائی کی آمد, ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ والی چلیں جی, حسنین بھائی تھوڑا سا ادھر آ جائیے, ادھر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, تھوڑا لوکیشن تبدیل ہو جائے. جی آپ بھی آ جائیے. تو آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے نعت خواں حسنین بھائی ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. جی نام کیا ہے ہمارے مہمان کا؟ حسنین بھائی. تو حسنین بھائی آج آئے ہیں, نعت خوانی کی بات ہو, اور حسنین بھائی پیش رہتے ہیں. ہماری مدنی چینل کی جو مجلس ہے اس میں بھی حسنین بھائی شامل ہیں, اور مدنی چینل پہ جو نعت خوانی وغیرہ ہوتی ہے, منقبت وغیرہ ہوتی ہیں, وہ ریکارڈنگ بھی کرواتے ہیں, نعتیں بھی پڑھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ نے حسنین بھائی کو سنا ہو. ٹھیک ہے, حسنین بھائی نعتیں پڑھتے ہیں. حسنین بھائی کیا کہیں گے, آج آپ پروگرام میں آج تشریف لے کر آئے ہیں؟ بہت ہی اچھا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح بچوں کو نعت پڑھنے کا موقع بھی ملے. اچھا, آپ چھوٹے تھے, آپ چھوٹے تو ہوں گے, ٹھیک ہے, تو یہ بتایا آپ بچپن میں نعت خوانی سیکھتے تھے کسی سے, یا پھر آپ پڑھتے تھے, کس انداز سے پڑھتے تھے؟ جیسے گھر میں رجحان رہا ہے میرا پڑھنے کا. اچھا, والد صاحب بھی ساتھ محفلوں میں مجھے لے جاتے تھے. اچھا, تو اسی کے ساتھ پھر پڑھتا گیا, اور محفلیں بھی میں نے ابو کے ساتھ اٹینڈ کی, تو اس سے مجھے. اچھا, ہمارے حسنین بھائی وہ نعت خواں ہیں کہ یہ خود بھی نعت خواں ہیں اور ان کے والد صاحب بھی نعت خواں ہیں, اور دونوں ہی مدنی چینل پر پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ, یہ بڑی کرم کی بات ہے کہ یہ بڑی ایک اچھی تربیت ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے نا ساتھ لے کے جائیں. میں آپ کو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ بات عرض کروں گا, اپنی زندگی میں امیر علیہ سنت کو دکھا دیجیے, اپنی زندگی میں علماء اہل سنت کو دکھا دیجیے, اپنی زندگی میں یہ جو نعت خواں جو نعتیں پڑھ رہے ہیں یہ سکھا دیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے آئیں پھر بچہ کہیں ادھر ادھر چلا جائے اور پھر جو ہے وہ پچھتاوا ہی ہوگا. تو اگر یہ فیضان مدینہ آنے جانے والا ہوگا, جب حالات سیٹ ہوں, اس کو اپنے ساتھ مدنی مذاکرے میں لے کر آئے. اگر بڑا بچہ ہے, سمجھدار ہے, اگر چھوٹا ہے تو اس کو مدنی چینل دکھائیے. اب یہ کلر دیکھ کر ہی خوش ہوگا. جس طرح ہم نے یہ سیٹ بنایا تو چاہتے تو بڑوں کے سیٹ پر بھی یہ پروگرام ہو سکتا تھا, لیکن اس کی ایک تھیم ہے نا کہ بچوں والے کلر ہیں, جیسے یلو کلر, گرین کلر, اس کے ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے کلروں کا. تو اسی حساب سے ہم سیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض چھوٹے بچوں کے ان کو شاید ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں, لیکن ان کو یہ رنگ پسند آ جائیں گے. جی تو حسنین بھائی کیا کہیں گے, کس انداز سے شروع کریں گے؟ ہم نعت خوانی اب شروع کرنے جا رہے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ نعت خواں بھی موجود ہیں, تو کون پڑھے گا آج سب سے پہلے؟ کون نعت پڑھنے جا رہا ہے اور کون سی پڑھیں گے؟ حسنین بھائی. حسنین بھائی بھی موجود ہیں, بڑے ہیں, تو پہلے بڑوں سے ہم شروع کرتے ہیں. حسنین بھائی ایسا کلام پڑھیے, ایسا کلام پڑھیے جو ہمارے بچے مل کر پڑھ سکیں, جو بچوں کو یاد بھی ہو. کون سا کلام کی تیاری اعلیٰ حضرت کا ہے چمک تجھ سے پاک. مائک دے دیں بھائی ان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل
چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ رضا نفس دشمن گئے دم میں نارضا، نفس و دشمن گئے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھیں گے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھیں گے چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ کون سی نعت تھی؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے۔ اب سب بچوں نے آپ نے پوری توجہ ادھر رکھنی ہے۔ اس میں ایک شعر پڑھا تھا آپ نے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یہ یاد ہوگی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، اب سب کو ہے نا یہ شعر یاد کرنا۔ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ شعر جو ہے نا، اب حسنین بھائی میں چاہوں گا کہ آپ ہے نا طرز میں پڑھیں یہی ایک شعر، اور آپ سارے بچے ہیں نا ایک مرتبہ حسنین بھائی پڑھیں گے، پھر آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو طرز بھی آئے، اور جو اسکرین پر بچے آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس کلام کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ایک لائن حسنین بھائی پڑھیں گے، پھر جیسے ہی حسنین بھائی خاموش ہوں گے پھر ہم سب مل کے پڑھیں گے تاکہ ہمیں نعت بھی پڑھنا آ جائے، طرز کے ساتھ پڑھنا آ جائے، ٹھیک ہے جی؟ جی حسنین بھائی ایک شعر۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، اس طرح گر جائے تھوڑا اس طرح۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، اس طرح کون پڑھے گا؟ ٹھیک ہے اب پڑھیے، سب مل کے پڑھیں۔ میں مجرم ہوں، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، لے لو، کیسے؟ لے لو، ٹھیک ہے؟ یہ یاد ہوگی آپ کے؟ اس طرح انداز میں کون پڑھے گا؟ کوئی سنا ہے مجھے بچہ؟ آپ پڑھیں گے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، اگلا مصرع کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں آپ نے یہ ہمارا جو نعت خوانی کا سیگمنٹ ہے اس میں نعت بھی پڑھی جائے گی۔ اب انشاءاللہ ہمارا ایک بچہ حسین بھائی انشاءاللہ آپ کو کلام سنائیں گے۔ جزاک اللہ خیر عدد، سب ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। माशाअल्लाह। तेरे तू वस्फ़ ऐबे तनागी से है बरी, तेरे तू वस्फ़ ऐबे तनागी से है बरी, खैराहूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, और कहने की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, कहने की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, और लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कलाम किसका लिखा है बच्चों? ये कलाम भी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लिखा हुआ है। अब हम कुछ बढ़ें किस जानिब? कॉल्स की जानिब। चलें जी, कॉल कीजिए। मेरा नाम उम्मे हबीबा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे इस्लाम और किड्स बहुत अच्छा लग रहा है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अली अतारी है, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बहुत पसंद है, जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या कह रहे हैं? मुझे आपका समझ में नहीं आया, दोबारा चलाएं ये कॉल, सुनना है। मेरा नाम मोहम्मद अली अतारी है, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बहुत पसंद है, जज़ाकल्लाहु खैरा।
بہت کم نظر آ رہا ہے کیا وہ؟ اچھا بہت پسند آ رہا ہے جی، جزاک اللہ خیر. جی جی نیکسٹ. اچھا جی اب کالس وغیرہ تو آتی رہیں گی، تو پیارے پیارے بچوں آپ بھی کچھ ایک آدھ اشعار. ہاں ہم بھی کچھ اشعار وغیرہ بہت اچھا پڑھتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سناتے ہیں بچوں کو. اور حسنین بھائی آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں. اچھا جی ہم سب مل کر نعت پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سب نعت مل کے پڑھتے ہیں. اور کون سی نعت پڑھتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور پھر کون سی پڑھی آپ نے؟ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. اب میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں، آپ سب نے کہنا ہے اللہ. کیا کہنا ہے جی؟ اللہ. سب نہیں کہہ رہے جی. دیکھتے ہیں ادھر والے بچوں کی زیادہ تیز آواز آتی ہے، ادھر والے بچوں کی. ٹھیک ہے جی، اللہ کہیے. اللہ. اللہ. مائک دیجیے ذرا. یہ حسنین بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پڑھیں گے. سب کہیے اللہ. کیا کہیں گے؟ اللہ. ایک مرتبہ میں پڑھوں گا طرز میں اللہ تعالیٰ کا نام، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ سب بچے پڑھ رہے ہیں اور اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح اب آپ نے اور مزید آواز نکال کے پڑھنا ہے. جی حسنین بھائی آپ بھی شامل. اللہ 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 اللہ. کہیے اللہ 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 اللہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اللہ 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 اللہ. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. عاشقان نبی کے ہیں دل کی صدا، عاشقان نبی کے ہیں دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے. اللہ 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 اللہ. کہیے اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ ہے ہمارا محفل نعت کا. کون سا سیگمنٹ ہے؟ جس میں حسنین بھائی نے بھی نعت پڑھی اور ہمارے بچے نے بھی نعت پڑھی. اب کوئی بچہ ہمیں منقبت سنا دے کوئی، یا نعت سنا دے. کوئی ہے بچہ؟ آپ پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے آپ؟ مائک دیں. اچھا آپ صلاۃ والسلام پڑھ لیں گے؟ تیاری ہے صلاۃ والسلام کی؟ اچھا ایک بات میں عرض کروں، اگر کوئی کام آپ کو نہیں آتا ہو نا، یہ ذہن میں رکھیں، تو آپ منع کر دیں کہ یہ میری تیاری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر آپ شروع کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ہوا کیا، مجھے تو یاد نہیں تھا، مجھے پڑھنا ہے. تو آپ بتائیں کہ میری اس چیز کی تیاری ہے، میں یہ اچھا پڑھتا ہوں. تو اگر آپ یہ پہلے ہی بتا دیں گے تو سامنے والے کا آپ مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کام اچھا آتا ہے، یہ کام مجھے صحیح نہیں آتا، تو ابھی میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم آپ سے سلام کی تیاری ہے نا آپ کی. کون سا سلام پڑھیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں گے. تو حسنین بھائی آئے ہوئے ہیں. حسنین بھائی کچھ ایسے اشعار بتائیے جو بچوں کو پسند آتے ہیں، بچے جو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. کون کون سے ایسے کلام ہیں؟ ربیع الاول کا ہے نور والا آیا ہے، یہ کلام بہت ہی مشہور ہے. ٹھیک ہے. آپ جیسے محفلوں میں جاتے ہیں جو زیادہ فرمائشیں آتی ہیں تو وہ چل رہا ہے آج کل، حسبی ربی جل اللہ. ہاں یہ ماشاءاللہ بہت پڑھایا ہے، یہ بھی بہت بچے پڑھتے ہیں. سب بچے ہی تقریباً یہ بچوں کو حفظ ہو گیا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ گھر میں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں بچے اپنے امیر علیہ سنت کی وسائل بخشش سے بھی. ٹھیک ہے جی. کافی آسان کلام ہے، اس پہ بھی آپ اس کو بھی دیکھ کے پریکٹس کر سکتے ہیں. چلیں ابھی لاسٹ ٹائم آپ نے کون سا کلام ریکارڈ کروایا، کون کون سے کلام ریکارڈ کروا دیے؟ اسی میں سے کسی کلام کا کافی ہیں، لسٹ ایک پوری لمبی جو حسنین بھائی نے مدنی چینل میں پڑھ دی ہے. کون کون سے کلام ریکارڈ ہوئے ہیں؟ ایک تو اپنا امیر علیہ سنت کا ہی ہے نا، وہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا. یہ تو نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. دوسرا؟ اور باپا کی منقبت کروائی تھی. کون سی والی؟
مسلک کا تو امام. ہاں یہ ماشاءاللہ 26 میں پڑھی جا رہی تھی. تو اگر یہی ہم کلام شامل کریں مسلک کا تو امام ہے، جس طرح آپ نے وہاں ریکارڈ کروانے کی کوشش کی کچھ اسی طرح اگر پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ بہت ساری طرزوں میں پڑھ دیا گیا. اب وہ جو طرز کہا جائے تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کن کی منقبت تھی؟ اچھا یہ حمد کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے بچوں؟ حمد بعض بچے تو سب کو نعتیں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. حمد کسے کہتے ہیں؟ جی مائک میں. جی جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو. جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم. اچھا نعت کیا ہے بچوں؟ یہ ہم سمجھ میں آ گئی. نعت کیا ہو؟ آپ رک گئے ہیں، دوسرے بچے بھی ہیں، مائک قریب آپ کے پاس، ادھر سے کوئی ہے آپ بتاؤ بھائی. جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے تو وہ کیا ہو گیا؟ نعت ہو گئی. اچھا پھر اسی طرح ایک ہوتی ہے منقبت. منقبت کیا ہے یہ بتا دے کوئی. آپ مائک دیں ان کو ذرا. جی سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے بھائی، سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے. جی جس میں ولی اللہ کی تعریف بیان کی جائے. جی ہاں، جس میں اللہ پاک کا جو ولی ہیں ان کی شان میں کچھ اشعار لکھے گئے جو پڑھا جا رہا ہے. جس طرح یہ کیا پڑھی ہے انہوں نے؟ ہم پڑھی، نعت پڑھی، منقبت پڑھی. کیا پڑھیں؟ منقبت پڑھی. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اچھا اللہ کرم، اللہ کرم. ایک ہوتی ہے مناجات. مناجات کیا ہوتی ہے؟ یہ مشکل ہو جائے گا شاید. ہیں مائک دیں ان کو، مائک دیں. جس میں نعت کے طرز میں دعا ہو. نعت کی طرز میں دعا ہو. دیکھیں مدنی چینل پہ سنتے ہیں تو نعت کی طرز میں دعا ہو. جی حسین بھائی مناجات کیا کہیں گے؟ مناجات کیا ہے؟ جی دعا کا ہی ہے. جی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی جائے. جس طرح یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. اس طرح وہ جو آپ نے پڑھا اللہ کرم، اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں، یہ بھی مناجات میں آئے گی. تو اسی طرح بہت سارے ایسے کلام ہیں. امیر سنت نے تو کافی ساری تعداد میں جو ہے مٹا دے ساری خطائیں مناجات لکھی ہیں. تو جو افطار سے پہلے پڑھی جاتی تھی، اللہ پاک سے دعا کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں مناجات. تو آج آپ کو 4 باتیں پتہ چلیں. پہلی حمد، دوسری نعت، تیسری منقبت، ایک اور بتا دیں، ایک اور سلام. ٹھیک ہے. تو اب ہم انشاءاللہ سلام کی طرف بڑھیں گے. تو ہمارے ایک بچے ہیں انشاءاللہ آپ کو سلام سنائیں گے. اور سلام جب بھی پڑھنا چاہیے تو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ اس کا اچھا ہے کہ کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ پڑھیں. جی مدنی رضا چلیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سے ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، او سے اعظم امام او تو کاونوں کام، او سے اعظم امام او تو کاونوں کام، او سے اعظم امام او تو کاونوں کام،
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ۔ اور بھی کچھ رہ گیا؟ ہو گیا کمپلیٹ؟ چلیں جی تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا وہ ایک شعر ہے غوث اعظم امام حسن بھائی، پورا شعر غوث اعظم امام متقا ونکا، تو غوث اعظم امام متقا ونکا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا جو اشعار آپ پڑھ رہے ہیں نا، جو آپ نے مدنی چینل پہ پڑھنا ہے یا کسی محفل میں پڑھنا ہے، تو یہ آپ اس کو کتاب میں بھی دیکھیں کہ کس انداز سے لکھا ہوا ہے۔ بس اوقات آپ اسکرین پر سن رہے ہوتے ہیں یا کسی جگہ پر نعت چل رہی ہوتی ہے، آپ سن لیتے ہیں، تو وہ جو پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کی سمجھ میں غلط آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے نعت خان سے کوئی غلطی ہو گئی، لیکن آپ پھر وہی پڑھ رہے ہیں تو وہ غلطی آئے گی۔ کوشش بھی ہونی چاہیے دیکھ کے بھی پڑھیں، دیکھ کر بھی پڑھیں، تاکہ آپ نعت پڑھے آ رہے ہیں اور کوئی شعر آپ کے ذہن سے نکل گیا، اب کیا کریں گے؟ اب گھر سے کتاب لے کر آئیں گے؟ تو کیا ہی اچھا تھا کتاب جو گھر پہ رکھی ہوئی ہے اس کو اپنے ساتھ رکھتے اور سامنے ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے، تو غلطی کے چانس جو ہے کم ہو جائیں گے۔ اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی ہوا بچوں، اختتام۔ سلسلے کا نام کیا تھا؟ پروگرام کا نام کیا تھا؟ اسلام اور کڈس۔ 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن جو کہ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کڈس مدنی چینل کے توسل سے دیکھی۔ کل بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے۔ تو مجھے امید ہے کل بھی ہم انشاءاللہ عز و جل اچھے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو آپ بھی آ جائیے گا مدنی چینل کی اسکرین پر، اور یہاں پر جو بچے بیٹھے ہوئے آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیے گا، کال کیجیے گا، کچھ اچھی بات ہو تو وہ بتائیے گا، نعت خوانی بھی ہوگی، انبیاء کرام کے قصے بھی ہوں گے، ان کی سیرت بیان کی جائے گی، اور مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہوگا۔ آپ پوری ایک کاپی بنا لیں، اپنی ڈائری بنا لیں، جس ڈائری کا نام ہی رکھ دیں کڈس فار اسلام، اور اس کے اندر جو جو آپ کو باتیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کی تصویر بھی کھینچ دیں، تو انشاءاللہ عز و جل کل کے پروگرام میں اس کو شامل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام بچوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ حسین بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔